السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ عطیہ اس کے بڑے بھائی کی چھوڑی ہوئی عورت تھی جسے وہ طلاق دے چکا تھا، اور اب گھر کی عزت کی خاطر اسے چھوٹے بھائی سلیمان کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ سلیمان کے لیے عطیہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ تھی جسے وہ مجبوری میں اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کا سایہ بھی اسے زہر لگتا تھا۔ خبردار جو میرے کمرے میں قدم رکھا، تمہاری منحوس صورت دیکھ کر میرا سارا دن برباد ہو جاتا ہے۔ سلمان کی یہ تلخ باتیں اور حقیر رویہ عطیہ کے دل کو روز چھلنی کرتا، مگر وہ خاموشی سے سب سہ لیتی۔ سلیمان باہر کی رنگین دنیا اور خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگتا رہا، جبکہ عطیہ گھر کے ایک اندھیرے کونے میں پڑی اس کے جوتے پالش کرتی اور اس کی نفرت کے بدلے اپنی محبت نچھاور کرتی رہی۔ پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ سلمان کا غرور خاک میں مل گیا، اور جن حسین چہروں پر اسے ناز تھا انہوں نے اسے بیچ رستے میں تڑپتا چھوڑ دیا۔ اس مشکل گھڑی میں جب سب ساتھ چھوڑ گئے، تب اسے اس عورت کی یاد آئی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی راہ دکھا چکا تھا۔ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ سامنے چارپائی پر وہ گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے پیر پٹکا۔ کل تک میرے سامنے سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہی تھی، آج دلہن بن کر بیٹھ گئی ہے جیسے میں تو اس کی صورت کو ترس رہا ہوں۔ اتارو یہ گھونگھٹ وونگھٹ، کیا چکر بازی ہے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے۔ تم تو زبردستی میرے سر ڈالی گئی ہو، میرے گلے کا کانٹوں بھرا ہار ہو۔ تمہاری اذیت سہنا بھی مشکل ہے، اور تمہیں گلے سے اتار پھینکنا بھی مشکل ہے۔ میرے ساتھ یہ نخرے بازی نہیں چلے گی۔ سیدھے صباؤ، یہ لہو رنگ کپڑے اتار کر کوئی اپنی شکل سے میل کھاتے کپڑے پہنو اور سو جاؤ۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ ڈائن ہو ڈائن، تم نے میری آرزوؤں کو نگل لیا ہے، اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں میری مسرتوں اور خوشیوں کے سینے میں۔ میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن خبردار جو تم نے کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا یا منہ بنا کے ماں کو دکھایا، انجام جانتی ہو کیا ہوگا؟ بھائی کی طرح کاغذ کا پرزہ ہاتھ میں پکڑا کر گھر کی دہلیز پار کرا دوں گا، سمجھی؟ اس نے سختی سے پکڑے بال چھوڑ دی اور باہر کھلنے والی کھڑکی کھول کر گلی میں کود گیا۔ اسے پل سے قبل کوچا جانا پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، دکھ بانٹنا چاہتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا تھا۔ بڑا شرمندہ تھا، احساس جرم سے زیر باغ جھکی جھکی نظریں لیے اس کے سامنے تھا۔ وہ سوگواری میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، زرد لباس، میک اپ سے عاری چہرہ، بکھرے بال، سوجی آنکھیں۔ وہ قریب جا کے رک گیا۔ میں آ گیا ہوں، تمہارے بنا ایک پل نہیں گزار سکتا۔ میں کسی عذاب میں مبتلا تھا، یقین کرو زیب، میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، وہاں رکا ہی نہیں۔ ایک رسم دنیا نبھانی تھی، وہ بھی نہ نبھا سکا۔ لوٹ آیا ہوں میں زیب، تم خاموش ہو؟ خدا کے لیے کوئی بات کرو، مجھے سہارا دو، تمہاری ذات میرا سکون ہے، اپنے خوبصورت الفاظ کو میرے زخموں کا علاج بنا دو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ زیب، خدا کے لیے میرا یہ جرم معاف کر دو، میں قسم کھاتا ہوں پلٹ کر اسے نہ دیکھوں گا۔ دیکھو، تم یقین کیوں نہیں کرتی، میں ابھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، ابھی اسی وقت، تاکہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بے وفائی تو ہو گئی، تم نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیا، اب یہ تو عذر لنگ ہے۔ کیا خبر آئندہ کیا ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو، کیا رویہ برتو۔ میرا دل چھلنی نہ کرو زیب، مجھے چرکے نہ لگاؤ۔ میں تم سے بے وفائی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے مجھے اسیر کر رکھا ہے۔ اس حسن کی بھول بھلائیوں سے نکلوں گا تو کسی اور کی طرف نظر کر سکوں گا۔ تم میری زندگی ہو، میری سانسوں کی آمد و رفت کی ضمانت ہو۔ جانتی ہو، میں یہ شادی نہ کرتا تو گھر میں بھونچال آ جاتا، بابا بڑے غصے کے تیز ہے، میرا گلا گھونٹ دیتے، ماں خفا ہو جاتی۔ تم جانتی ہو نا، عطیہ میری خالہ زاد ہے۔ دراصل اسے اس ساری حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے کہ تمہارا سلیمان کسی عذاب سے دوچار ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، مجھے تمہارے پیار کی ضمانت چاہیے۔ ضمانت دے تو رہا ہوں، ابھی ہم چل کے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کیسے کر سکتے ہیں سلمان؟ تم بھول رہے ہو، میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، میرے والدین ہیں، بھائی ہیں، میرے والد اور بھائی جب تک غیر ملک سے واپس نہ آ جائیں شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ سلیمان خوش ہو گیا۔ محبت کرنے والے دکھ اور سکھ کے سانچی ہوتے ہیں، اس کڑے وقت میں تم نے ساتھ چھوڑ دیا تو میرے درد کون بانٹے گا؟ اس نے سلمان کا گریبان اپنے خوبصورت ہاتھوں میں جکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ کیا محبت کرنے والے صرف قربانی کی خاطر ہوتے ہیں اور عیش کرنے کے لیے دوسرے لوگ؟ کیا مطلب؟
آج اس نے روسی جوڑا پہنا ہوگا، سونے کے زیورات پہنے ہوں گے۔ تم تو خوش ہوئے ہو گے، جبکہ میرے لیے تو تم 50 روپے سے زیادہ کی کوئی چیز بھی نہ لا سکے۔ زیب تم تو پاگل ہو، اس سے پہلے میں کچھ کمانے کے لائق ہی کب تھا؟ ہر ماہ 500-600 روپے امی کو دے دیا کرتا تھا، باقی میں تمہارے لیے کچھ کیسے لا سکتا تھا؟ قسم لے لو جو میں نے اس کے لیے 1 پائی کی کوئی بھی چیز خریدی ہو۔ جو بھی دیا ہوگا ماں نے دیا ہوگا۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، رانی ہو۔ میں تمہارے لیے خوب محنت کروں گا، دنیا کی ہر آسائش خریدنے کی کوشش کروں گا، تمہارے لیے خوبصورت گھر بناؤں گا۔ ہاں ہاں، مستقبل کے جھوٹے خواب دکھاؤ، لیکن میرے لیے لانا کچھ بھی نہ۔ لو، کیا لاؤں تمہارے لیے؟ بولو، قسم سے آج جو بھی حکم کرو گی پورا کروں گا۔ سعودیہ والے احسان بھائی نے رات 10,000 روپے مجھے دیے تھے، ابھی بھی میری جیب میں ہیں، ان سے حساب ہوتا رہے گا، یہ تم لے لو، رکھ لو اپنے پاس، جو دل چاہے لے لینا۔ رہی احسان بھائی کی بات، تو انہیں میں یہ رقم کسی نہ کسی طور لوٹا دوں گا۔ زیب نے آنسو پونچھ کر اٹھلاتے ہوئے کہا، میں رکھ لوں؟ اور تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جا کر بازار سے میرے لیے کچھ لے آؤ؟ زیب، ایک فائدہ ہوگا اس شادی سے؟ سلمان چونکا تو زیب نے مخمور نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں ہاں، اب میں تمہیں لے کر بازاروں میں، پارکوں میں، کہیں بھی گھومتا رہوں گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ بیوی ساتھ ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں رہا، اور پھر ایک دن آخر تم بیوی بن ہی جاؤ گی۔ وہ مسکرا دی۔ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ سلیمان بیٹے تم؟ جی امی، میں۔ کیسی ہیں آپ؟ تم کیسے ہو؟ اور یہ شادی کی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے آ گئے؟ سلیمان چپ رہا، کافی دیر سر جھکائے کھڑا رہا۔ امی، میں وہاں چین نہیں پا سکا، سو یہاں چلا آیا۔ خود کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آ جاتے کل کسی وقت۔ نہیں امی، میں وہاں رہ جاتا تو زیب پریشان ہوتی، میں اس لیے آ گیا۔ کس بات کی پریشان ہوتی؟ یہ تو بالکل پاگل ہے، تم نے سب کچھ اپنی خوشی سے کیا تو تمہیں کیا؟ وہ لڑکی اب تمہاری بیوی بن چکی ہے بیٹے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلیمان سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے ٹھیک کہا امی، میں جا رہا ہوں۔ زیب، یہ پیسے تم رکھ لو، کل ہم دونوں بازار چلیں گے اور خریداری کر آئیں گے۔ کمبخت، تجھے پتہ نہیں تھا آج رات سیٹھ کرمانی آنے والے ہیں؟ تو نے اس باپ کو بلا لیا، ایسی یاری نبھانے کی ضرورت نہیں، اپنی حدود میں رہا کرو۔ میں تو حدود میں رہتی ہوں، وہی دیوانہ ہے، اور پھر میں نے کب بلایا تھا، خود ہی آ گیا۔ تم ہی تو سمجھاتی ہو مجھے۔ آج تو مجھے زیادہ مشکل ہوئی، سخت قسم کی اداکاری کرنی پڑی، آنسو بہانا پڑے۔ اچھا، وہ پیسے کہاں ہیں؟ امی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میرے پاس ہیں۔ لاؤ، مجھے دو سیٹھ کرمانی آ چکے ہیں تحفے کے انبار کے ساتھ، اس سے کہہ دینا کہ میں امی کے ساتھ جا کر کپڑے خرید لائی ہوں۔ 10,000 روپے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ سیٹھ صاحب کے لائے ہوئے زیوروں کا ایک ہلکا سا سیٹ اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کا ہے۔ عشق کرنے چلا ہے لونڈا، اور بھی زیب و نثار سے۔ اسے خبر نہیں کہ یہاں بڑے بڑے ناک رگڑتے نظر آتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، دریا میں قطرے جتنی۔ پھر آئے تو موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، تان تنش کرنا۔ پاگل کے بچے نے شاید پہلی بار کسی عورت کا منہ دیکھا ہے، جو کہو گی کرتا چلا جائے گا۔ شادی کا نام لے تو ہمیشہ کی طرح ٹال دینا، کسی نہ کسی طور وقت گزرتا ہی چلا جائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ زیب و نثار نے باتھ روم کا رخ کیا۔ رات سلیمان کے لیے بہت بھاری تھی، گھر سے نکلا تھا یہ رات زیب کی محبت کی چھاؤں میں گزارنے، لیکن اس کی امی نے وہاں رکنے نہیں دیا۔ سلیمان ان کی سمجھداری کا قائل ہو گیا، وہ تو پہلے بھی ان کی بہت قدر کرتا تھا، ان کا حکم سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ انہوں نے کتنے اچھے انداز میں سے رات گھر پر بسر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر آج وہ ان کا حکم نہ مان سکا۔ وہ گھر واپس کیسے جاتا تو رات اسی کمرے میں گزارنی پڑتی جہاں عطیہ موجود تھی، عطیہ جس کے وجود سے اسے سدا نفرت رہی تھی، جسے وہ ایک پل کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج بیوی کے روپ میں اسے کمرے میں لا کر ڈال دیا گیا تھا۔ عطیہ سے اس کی شادی بھی قدرت کا ایک مذاق تھا، اور زیب جیسی حسین اور طرح دار لڑکی سے محبت ہو جانا ایک رنگین اور حسین حادثہ تھا، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، نہ فرض سے غافل رہ سکتا تھا، نہ محبت سے دستبردار ہو سکتا تھا۔ راہ فرار کوئی تھی نہیں، کیا کرتا، کہاں جاتا؟ سڑک پر چلتے چلتے اس نے جیب ٹٹولی، جیب میں 200-300 روپے موجود تھے۔ اس نے خالی رکشہ روک کر اس سے الحمرا ہوٹل چلنے کو کہا۔ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھا وہ اپنے بارے میں، زیب کے بارے میں، عطیہ کے بارے میں، اور وقت اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی، مگر پہلی رات کی دلہن تھی، دلہن بھی کیسی جس پر شرم و حیا کا بوجھ اس کے تن پر سجے زیورات کے بوجھ سے بھی زیادہ تھا، اور اسی شرم و حیا نے اس کا سر جھکا کر اسے بیٹھنے میں مجبور کر رکھا تھا۔ وہ تو سلیمان کی سخت کلامی پر آنسو بھی نہ بہا سکی تھی، اس کی شادی بھی کیا شادی تھی، بس فرض کی ادائیگی تھی۔
خالہ نے اسے سلیمان کے کمرے میں منتقل کر کے فرض نبھا دیا تھا۔ روسی جوڑے کے طور پر سلح کا 4 گز کپڑا اس کے تن پر تھا، شلوار میں سرخ کاٹن کے بڑے سارے جوڑے کے ساتھ۔ دوپٹے پر زہرا بھابی نے 2-4 اشرفیاں ٹانگ دی تھیں۔ زیور کے نام پر فدا بھائی نے ایک پرانی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی اور بس۔ بھلا سوکھی سڑی عطیہ کو کسی قیمتی شے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا بدسور چہرہ میک اپ سے اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ عذرا اس کے سیاہ لبوں پر سرخی لگا کر خود ہی زیر لب مسکرانے لگی تھی۔ اس کے پاس تو آئینہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنی مزاحیہ خیز نظر آنے والی صورت دیکھ سکتی۔ ہاں، ایک خوبی تھی، ایک حسن تھا اس کے پاس، اور وہ تھے اس کے شب و دجور کے مانند سیاہ اور لمبے بال، جن میں ڈھیروں ڈھیر تیل ڈال کر کسی کس کے چوٹی باندھ دی گئی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے جانے کب سو گئی سے خبر ہی نہ ہوئی، آوازوں پر اس کی آنکھ کھولی۔ خالہ اور زہرا بھابی اس کے سامنے تھی۔ بی بنو، اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سلو کہاں ہے؟ خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ جی پتہ نہیں کہاں ہے، تو چین کی نیند سو رہی تھی، تجھے کیا خبر ہوگی میرے جگر کے ٹکڑے کی؟ ہائے میرا بچہ کس عذاب میں پھنس گیا، جانے کہاں ہوگا اس وقت۔ منحوس ڈائن، تو ہی میرے بچے کی بربادی کی ذمہ دار، کمبخت، جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں خوش تھی مرے گی تو جان بچ جائے گی، مگر تو کفن پھاڑ کے اٹھ بیٹھی، جانے کب میرے بیٹے کی جان چھوڑے گی۔ چل اٹھ، غسل خانے میں دفع ہو، اور ادھر صندوق میں فروزی گوٹے والا جوڑا اور سغرا کے زیور پڑے ہیں، نہا کر پہن لے اور باہر چل۔ ساری برادری تیرے سوکھے چہرے کے دیدار کو تیار بیٹھی ہے، روئیں گے سب میرے چاند کی قسمت کو، مگر کیا کروں، رسم دنیا نبھانی پڑے گی۔ عطیہ نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ چل اب اٹھ جا، نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں سن، خبردار جو مسکین نظر آنے کی کوشش کی، خوش نظر آنا، ورنہ جان سے مار دوں گی تجھے۔ جی خالہ۔ عطیہ نے ساری آہیں اندر ہی دفن کر دیں۔ باہر ڈھولک بج رہی تھی، مراسن گلا پھاڑ کر گا رہی تھی، عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار میں کان میں پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ناشتے کا اہتمام ہو رہا تھا، حلوائی ساتھ والے خالی مکان میں حلوہ پوری تیار کر رہے تھے، چائے کی دیگیں چولہے پر تھی، بنی ہوئی کلیجی کا دیچکا باورچی خانے میں پڑا تھا۔ گاؤں سے آنے والی مائی فاطمہ شپا روٹیاں پکا رہی تھی، لڑکیاں اس کے ساتھ لگی تھی، ہنسی مذاق کہہ کے رنگینیاں سراتے، ریشمی لباس، عطر، پھول، ہر شے اپنی جگہ ٹھکانے پر تھی، پر نہیں تھا ٹھکانے پر تو عطیہ کا دل۔ وہ نہ رونے کی پوزیشن میں تھی، نہ ہنسنے کی۔ بے چارگی کے احساس کے ساتھ اٹھی اور عقب کی گیلری میں موجود غسل خانے کی طرف بڑھ گئی، لباس بدلا، زیور بدن پر سجائے اور بیٹھ گئی۔ جانے کون اندر داخل ہوا؟ اچھا، تو تیرے کالے چہرے کی لیپا پوتی تو تیرا باپ قبر سے آ کے کرے گا۔ جی وہ خالہ، مجھے نہیں آتا سرخ پاؤڈر لگانا۔ ہاں، تجھے صرف نحوست پھیلانا آتا ہے، کمبخت مرن جوگی، ایک بیٹے کو بلاک کی طرح چمٹی تھی، اس سے چمٹی تو میرے چندا کی زندگی کا داغ بن گئی۔ ہائے میرا بدنصیب بیٹا، مگر کسی غرور میں نہیں رہنا، 2-4 دنوں میں ہی اس کی دوسری شادی کر دوں گی۔ مرد ہے، آزاد ہے، مرد کی راہ کون روک سکا۔ وہ زہر میں بجھے تیر چلاتی کمرے سے نکل گئی۔ عطیہ نے دروازے کی طرف دیکھا، آنکھ کے سارے آنسو چپکے سے پی لیے اور آئینے کے سامنے رکھ کر الٹا سیدھا میک اپ کرنے لگی۔ زہرا بھابی اسے باہر لے آئی۔ محفل میں شریک لوگوں نے عطیہ کا بھی برابر کا رشتہ تھا، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اسے 10-12 سال پہلے 7-8 سالہ بچی کے روپ میں دیکھا تھا۔ تب وہ سرخ و سفید خوبصورت بچی تھی، اور اب تو لگتا تھا کوئی 40 سالہ صدمات کی ماری خاتون ہے۔ کئی ایسے تھے جن کی اس سے شناسائی نہ تھی۔ آئے ہائے، صداقت نے یہ کیا کیا، بچے کا نصیبہ پھوڑ دیا، ڈائن سے بیاہ دیا۔ ارے لڑکا تو بہت خوبصورت ہے، صداقت کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں ہے، کسی ریاست کا شہزادہ نظر آتا ہے۔ اپنی عارفہ کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، عارفہ بتاتی تھی کالج کی ساری لڑکیاں اس کی دم دیوانی تھی۔ اس نے کسی کو مڑ کر دیکھا نہ، پلٹ کر پوچھا، اے خدا، یہ شرافت کا صلہ ملا۔ ارے صداقت نے آنکھیں بند کر کے رشتہ کیا تھا، ہمیں کیا معلوم، سنا ہے لڑکی جائیداد کی مالک ہے۔ ارے خاک جائیداد، 12 سال سے اس گھر میں رول رہی ہے۔ تیسری خاتون نے مداخلت کی، اے بہن، بڑی لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ نہیں، پھر کسی وقت کیوں، ابھی بتاؤ۔ تینوں خواتین اٹھ کر نسبتاً پرسکون اور خالی جگہ جا بیٹھی اور لگی باتیں کرنے۔ سلمان جانے کب واپس آیا تھا، مگر اس وقت دلہن کے پلنگ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اپنی پریشانیاں چھپا کر ہنس کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارفہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور محلے دار بھی۔ ایک زمانے میں عارفہ اسے دل و جان سے پسند کرنے لگی تھی، لیکن وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، اور سلیمان ماروی حسن کا متلاشی تھا، اور وہ عارفہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکا۔ تب ہی عارفہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ 2 بچوں کی ماں سر سے پیر تک سونے اور موتیوں سے لدی ہوئی
منہ دکھائی مجھے نہیں انہیں دینی چاہیے، کیوں غلط تو نہیں کہا میں نے؟ پردے میں چھپ کے بیٹھنے کے لائق تو ہم ہیں یہ نہیں۔ عطیہ بھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل میں کوئی تیر سا چبھا، دل زخمی ہوا، آنکھ بھر آئی۔ اللہ سلمان بھائی، آپ تو سدا کے خود پرست ہیں، خود کو یوسف ثانی سمجھتے ہیں، اب اللہ ہر ایک کو اتنا حسن نہ دے تو وہ کیا کریں؟ بھاڑ میں جائے، سلمان کے لبوں پر تنزیہ ہنسی تھی۔ خیر، آپ کی بات درست بھی مان لی جائے تو آپ اپنی منہ دکھائی کے طور پر کیا لینا پسند کریں گے؟ دوسری شادی کا اجازت نامہ، سلمان نے ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عطیہ نے ایک دم سلمان کی طرف دیکھا۔ نیوی بلو شلوار سوٹ اور سرمئی جرسی میں اپنے سرخ و سفید رنگ اور اپلاؤ کے مجسمے جیسے نقش و نگار کے ساتھ بے انتہا خوبرو لگنے کے ساتھ ساتھ وہ بے رحم جلاد بھی نظر آ رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی حسین آنکھوں میں حسین زیبی کو بسائے وہ کسی نشے کے خمار میں ڈوبا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ ایک خوبصورت امید اور دلکش آس کے سہارے وہ رات کا سارا غم بھول گیا تھا۔ دوسری شادی؟ آف کورس دوسری شادی۔ تم تو پڑھی لکھی خاتون ہو مسز عارفہ نجم الدین سیٹھ، تمہیں خبر ہے نا، شادی تو دو دلوں کے بندھن کا نام ہے، اور میرے دل نے اس بندھن کو کبھی قبول کیا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں اتنا بھی بے اختیار نہیں ہوں کہ اسے قبول کر لوں۔ ماں نے یہ وعدہ کر کے ہی مجھے اس ڈرامے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ قربانی زہرا آپا کے لیے ہے، احسان بھائی کے لیے ہے، یہ زیادتی نہیں سلمان بھائی؟ اس سارے حادثے میں عطیہ کا کیا قصور؟ آپ انکار کر دیتے۔ نہیں عارفہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجبور تھا، لیکن اس نام و نہاد شادی کے بعد مجبور نہیں ہوں۔ بس ایک پیپر پر اس کے انگوٹھے کی ضرورت پڑے گی اور بس۔ ویسے میں حیران ہوں، عجیب قانون ہے اس دنیا کا، بدمعاشی کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب اخلاقی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے لگو تو قانون آڑے آ جاتا ہے۔ تب ہی تو لوگ آسان رستوں پر چلتے رہتے ہیں جہاں سزا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لڑکی آپ نے ڈھونڈ رکھی ہے؟ ہاں دیکھو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ کالج کی ساری لڑکیوں کا حسن ایک پلڑے میں ڈال کر تولا جائے تو وہ اس کے حسن سے کم ہوگا۔ بس قسمت تھی کہ وہ مجھے مل گئی۔ بی اے کر کے میں کسی دفتر میں کلرک کی جاب کر رہا تھا تو وہ پری چہرہ میری زندگی میں کیسے آتی؟ میں ویگن ڈرائیور بنا ہی اس لیے تھا کہ ایک دن وہ میری زندگی میں آ جائے۔ وہ عارفہ کے سامنے کھلا جا رہا تھا اور عطیہ تیروں کی بارش سے چھلنی ہوئی جا رہی تھی۔ ہے کون وہ؟ بھئی بنت آدم ہی ہے، قوم جنات سے ہرگز نہیں ہے۔ سلمان بے حد خوش و خرم تھا۔ عارفہ نے عطیہ کو تحریم کے ساتھ دیکھا۔ رسم و رواج کی زنجیریں انسانوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتی ہیں۔ اسے عطیہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری لڑکی، جانے کس نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتنے کو ایک بے رحم اور خود پرست انسان کی زندگی میں بوجھ بن کر آ گئی۔ اس نے سوچا، بہرحال سلمان بھائی، آفٹر آل وہ آپ کی بیوی ہے، اس کے آپ پر حقوق ہیں۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہے عارفہ بی بی کی۔ اس چڑیل کا نام میں اپنے نام کے ساتھ سن رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں اور خوش ہوں۔ پھر ایک رات نے کائنات کی روشنی کو اپنے سیاہ سینے میں چھپا لیا، وہی تنہائی اور عطیہ، نہ کوئی ہمدرد، نہ ساتھی، نہ غم خوار، نہ غم گسار۔ سلمان نے تو آج کمرے میں داخل ہونے کا فرض بھی نہ نبھایا، کیونکہ آج گھر پر مہمان نہیں تھے اور گھر میں روک ٹوک والا تو سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ بی بنو، یہاں تمہارے نوکر نہیں بیٹھے جو آ کے کھانے کے برتن تمہارے حضور پہنچا دیں گے؟ چلو چل کے اپنا کھانا لے لو، اور ہاں، یہ بن سور کے بچے کے کمرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ رہنے کے لیے سامان والی کوٹری اتنی بری نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا تو گھر ہی چھوڑ دے گا۔ زہرا بھابھی اس کے سر پر کسی جلاد کی طرح کھڑی تھی۔ دنیا دکھاوے کو یہاں کیا لائے، خود کو کمرے کی مالک سمجھنے لگی۔ خالہ نے اسے گھورا، ان کی سرخ آنکھوں سے اسے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ جی اچھا، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل آئی، اسی پرانے مسکن میں جو پچھلے 12 سال سے اس کا مقدر تھا۔ اس کی بھتیجی سمیرہ اس کا کھانا وہیں رکھ گئی۔ کھانا اس طرح پڑا رہا، وہ اوندے منہ لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ اسے تو وہ دن یاد بھی نہیں رہے تھے جو اس نے بے فکری کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں گزارے تھے۔ یاد تھے تو وہی دن جو اس نے ظلم و ستم کی چکی میں پیستے گزار دیے۔ ابھی 7-8 سال کی ہی تھی کہ فدا بھائی کی شادی زہرا بھابھی سے ہوگی۔ فدا بھائی دیہات سے خالہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھجوائے گئے تھے تاکہ پڑھ لکھ کر نوکری کر کے گھر سے غربت کے اندھیرے دور کر سکیں۔ غربت کی تاریکی تو روشنی میں نہ بدلی، پر فدا بھائی کی دنیا زہرا بھابھی کے حسن سے جگمگا اٹھی۔ میٹرک کرتے ہی وہ کلرک کیا لگے اماں کا پلو پکڑ لیا۔ بیچاری اماں بھاگم بھاگ بہن کے پاس پہنچی۔ خالہ بھی دراصل دیہات کی رہنے والی تھی۔ خالو شہر میں مستری کا کام کرتے تھے۔ تجربے نے انہیں کاریگر بنا دیا۔ شہر کی ہر چوتھی عمارت خالو کی بنی ہوئی تھی۔ وہ شہر آئے تو خالہ کو بھی لے آئے۔ شہر سے کچھ دور ایک پلاٹ خرید کر 2 کمرے بنا کر رہنے لگے۔ خالہ شہر کے آئیں، ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب وہ گاؤں آتی تو ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے۔ بچوں کو انہوں نے سکول میں داخل کرا دیا۔ بھائیوں
میں احسان بھائی سب سے بڑے تھے، پھر سلیمان تھا، اس کے بعد سغرا، کبرا اور پھر چھوٹے دو بھائی نعمان اور عرفان۔ خالو کا کاروبار ذرا چل نکلا تو وہ کام کے ٹھیکے لینے لگے، مہینے میں 20-25 ہزار کما لیتے، لیکن ایک بڑے خاندان کے لیے یہ رقم ناکافی تھی۔ بچوں کی پرورش، خوراک، تعلیم و تربیت، یہ سب کچھ اسی پیسے میں ہونا مشکل تھا، لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں میں پیسے کے لحاظ سے وہ سب سے آگے تھے۔ فدا بھائی کا رشتہ انہوں نے جھٹ سے قبول کر لیا، کیونکہ فدا بھائی فرمانبردار قسم کے بندے تھے، جی حضوری کرنے والے، اور خالہ شہر آ کر اور بھی حکومت پسند ہو گئی تھی۔ پھر خالہ نے ایک شرط بھی رکھ دی تھی، عطیہ کا رشتہ احسان سے کرنے کی شرط۔ اماں یا ابا کو کیا اعتراض ہوتا، انہوں نے حامی بھر لی، یوں بھی وہ چھوٹی سی بچی ہی تھی کہ خاندان کے رواج کے مطابق اس کا نکاح احسان بھائی سے کر دیا گیا۔ خالہ نے اسے سرخ غرارہ سوٹ پہنا کر، ننھے منھے زیوروں سے سجا کر اپنی گود میں بھر لیا۔ زہرا بھابی بیاہ کر 2 دن کے لیے گاؤں آئی، واپس گئیں تو وہیں کی ہو رہی۔ خالہ نے خالی زمین پر 2 کمرے بنوا کر بیٹی کو دے دیے، اور فدا بھائی کے ایک تابع فرمانبردار داماد کے روپ میں اس گھر کے ہو کر رہ گئے۔ 8 گھنٹے کی سرکاری ڈیوٹی کے بعد وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتے، سارے بیرونی کام ان کے ذمے تھے، گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش میں بیوی کا ہاتھ بٹاتے۔ احسان بھائی کو مڈل کے بعد خالو نے اپنے ساتھ کام میں لگا لیا۔ بیچارے نفاست پسند احسان بھائی والد کے ڈر سے کام پر لگ تو گئے، مگر ان کا دل نہ لگا۔ گھر آتے ہی نہا دھو کر کپڑے بدلتے اور مٹر گشت کو نکل جاتے، کبھی تایا کے ہاں، کبھی پھپھو کے گھر۔ اس آنے جانے میں ایک دن وہ تایا کی بیٹی زری کو اپنا نرم اور نازک سا دل دے آئے۔ اب کیا تھا، دن رات ہر لمحے ان کا دل تایا کی گلی میں جانے کا مچل اٹھتا، اور وہ دل پر بہت دیر کنٹرول نہ کر سکے۔ تائی کو اس دن بھی بہت ملال ہوا تھا جب ان کی دیورانی نے احسان کا نکاح اپنی بھانجی سے کر دیا۔ اب احسان کا جھکاؤ دیکھ کر ان کو موقع مل گیا، دل کے زخموں کا علاج ان کے پاس خود چل کر آ گیا تھا۔ انہوں نے زری اور احسان کو مل بیٹھنے کے مواقع فراہم کیے۔ احسان دم دوانہ ہو گیا، دل میں دبی چنگاری جو سلگی تو دھواں ماحول میں بالآخر آگ لگ ہی گئی۔ احسان نے عطیہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس انکار نے گھر بھر میں ہلچل سی مچا دی۔ خالہ نے احسان بھائی کو ٹوکا، سختی سے اس بات کو رد کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ زری کے حصول کی خواہش نے انہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر گھر والے ان کی اس خواہش کا احترام نہ کریں گے تو وہ یہ گھر چھوڑ کر تایا کے گھر چلے جائیں گے۔ سخت الجھن کا شکار خالہ خالو آخر ہار مان گئے۔ فدا بھائی اور گاؤں والوں سے چوری زری اور احسان بھائی کی منگنی ہوگی، شادی کی تاریخ بھی مقرر ہوگی، مگر یہ خبر کہاں تک چھپتی، ایک دن سب کو علم ہو گیا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے جب فدا بھائی نے جیسے کھڑے پانی میں پتھر پھینک دیا۔ خالہ، اماں، عطیہ کی موجودگی میں احسان دوسرا نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ عطیہ میری بہن ہے، میں اسے احسان کی خوشیوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ فدا بھائی، میں زندگی بھر اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ عمروں کا فرق ہماری راہ کی سب سے اونچی دیوار ہے۔ یہ اس وقت سوچا ہوتا جب نکاح کیا تھا۔ نکاح میں نے نہیں، بابا نے کیا تھا، مگر دستخط تو تم نے کیے تھے۔ میں تو ان رسم و رواجوں کے خلاف ہوں، شادی کوئی کھیل تماشا تو نہیں، یہ پہلے کہہ دیتے۔ اب تو وقت گزر چکا ہے۔ احسان خالو سے کہو کہ وہ اپنے بھائی کو انکار کر دیں۔ یہ ناممکن ہے، تب تمہاری شادی بھی ناممکن ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جانتے ہو، شادی کے لیے تمہیں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے۔ اوہ، پہلی بیوی! وہ 8-9 سال کی بچی میری بیوی ہے۔ کتنی مزاحیہ خیز بات ہے، کیسی اجازت، کہاں کی اجازت؟ یہ نکاح کا بندھن ہے، کوئی مذاق نہیں۔ خبر تو اس وقت ہوگی جب میں عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا بلا اجازت دوسری شادی کا۔ آپ کس ذم میں ہیں فدا بھائی کہ یہ معمولی سی بندش مجھے میری آرزو کے رستے سے ہٹا دے گی؟ ناممکن ہے۔ اسلام کے قوانین کی روح سے یہ بندھن مضبوط ہے تو انتہائی کمزور بھی ہے، پل میں ٹوٹنے والا ناتا ہے۔ تم اسے توڑ کے دیکھ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے، 2 لفظ کہنے سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہی تو کہتا ہوں کہ 2 لفظ کہہ کے دیکھ لو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لہجے سے ڈر جاؤں گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے عطیہ کو طلاق دی۔ سب دم بخود ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ سب گواہ ہیں، میں نے طلاق دی۔ احسان، اپنے الفاظ واپس لے لو، نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ فدا بھائی کے لہجے میں شکست کا احساس تھا، غصے کا طوفان تھا، ٹھکرائے جانے کا غم تھا۔ میں کسی نتیجے سے نہیں گھبراتا، اور میں قربانی کا بکرا ہرگز نہیں بنوں گا اگر آپ کے اور زہرا آپا کے عشق کو دائم بخشنے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دوں۔ تم نے میری بہن کو طلاق دی ہے، میں ابھی تمہاری بہن کو۔ فدا! خالہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ اپنی زبان سے الفاظ مت نکالنا، اپنے بچوں کی طرف دیکھنا۔ خالہ نے عامر اور سمیرہ کی طرف دیکھا۔ چھوٹا ناصر زہرا بھابی کی گود میں تھا۔ یہ بات آپ نے اپنے بیٹے سے کہی ہوتی، وہ نادان ہے، تم سمجھدار ہو۔ خالہ، مجھے بہن کی عزت بیوی اور بچوں سے کم عزیز نہیں، میں جا رہا ہوں، چند دنوں میں
مہر کی رقم اور طلاق نامہ بھجوا دوں گا۔ گھر دماد ضرور تھا لیکن عزت کا سودا نہیں کیا تھا میں نے آپ سے۔ بے شک دے دو طلاق، زہرا آپا ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، لے جاؤ اپنے بچوں کو۔ احسان بھائی بدتمیزی پتر ہے۔ فدا بھائی اسی وقت گاؤں روانہ ہو گئے۔ اماں کو پتہ چلا تو گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ 12 سالہ عطیہ حیرانی سے ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اماں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ہائے آئے ہائے میرے بد نصیب بچی، تیری نصیب تو جاگنے سے پہلے ہی سو کے تجھے طلاق ہو گیا۔ اب کون تجھے بہانے آئے گا؟ کب تیری ڈولی اٹھے گی؟ کیسے تو دلہن بنے گی؟ وہ زوروں کے تار رو رہی تھی۔ عطیہ تو نکاح اور طلاق دونوں کے مفہوم سے ناشنا تھی۔ پنگھٹ پر گھڑا بھرنے گئی سہیلیوں نے پوچھا تو جھٹ سے بتا دیا، وہ احسان بھائی ہیں نا شہر والے، انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ جیسے کوئی لطیفہ سنا رہی تھی، ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ لڑکیاں اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ابا شاید اسی خبر کے منتظر تھے، سنتے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ عطیہ گھڑا اٹھا کے گھر گئی تو صفِ ماتم بچ چکی تھی۔ فدا بھائی یہ سر جھکا ایک طرف بیٹھے تھے، اسے گلے لگا کر رونے لگے۔ کچھ دیر میں بڑی بہنیں بھی آئیں۔ ابا کے مرنے کی خبر خالہ کے گھر بھی پہنچ گئی۔ احسان بھائی کی شادی میں ایک دن رہ گیا تھا، شادی رک گئی، پورا خاندان ان کے گھر جمع ہو گیا۔ احسان بھائی بھی ان میں شامل تھے۔ اماں انہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، ہوش میں ہی نہ آئیں۔ ابا کی میت گھر پر پڑی تھی کہ اماں کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ پورا ایک ماہ وہ جنرل وارڈ میں رہی۔ اماں کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک رات وہ بھی عطیہ کی صورت تکتے تکتے دنیا سے رخصت ہوئی۔ یوں عطیہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوگی۔ فدا بھائی نے 2-3 ماہ کی چھٹی لے لی اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اماں کا 40واں گزر گیا۔ ایک شام خالہ کا پورا خاندان گاؤں آ گیا۔ فدا تو میرا بیٹا ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ نہیں خالہ، میں بیٹا ہوتا تو آپ یہ ظلم نہ ہونے دیتی۔ میں شرمندہ ہوں، تیرے حوصلے کی قائل بھی ہوں فدا۔ زہرا بہت پریشان ہے، بچے تیرے بغیر اداس ہیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں میری معصوم بہن کی خوشیوں کا قبرستان ہے، میرا دل دکھے گا۔ آپ اس لیے آئی ہیں تاکہ میں بہن کی آرزو کے لاشے کو کندھا دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ شوق سے شادی کیجئے احسان کی، اب تو اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ فدا بیٹے رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتے، ایک ناتا ٹوٹا ہے دوسرا جڑ بھی سکتا ہے۔ میں عطیہ کو اپنی بہو بناؤں گی، تم آج ہی سلمان سے اس کا نکاح کر دو۔ خالہ ایک بار پھر بیٹی کی خاطر بیٹے کی قربانی دینے کو تیار تھی۔ زہرا کے اجڑے گھر کو آباد کرنا خاصا مشکل تھا۔ فدا بھائی خاموش ہو گئے۔ برادری والوں نے بیچ بچاؤ کرایا، خالہ کی پیشکش کو ان کا خلوص قرار دیا۔ فدا بھائی جھک گئے۔ ایک بار پھر عطیہ کا نکاح ہو گیا سلمان سے، جو اس وقت مڈل کا طالب علم تھا۔ خوبرو سلمان، جس کی صورت پر کسی الف لیلہ شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ فدا بھائی کو شہر آنا تھا۔ عطیہ اکیلی کس کے پاس رہتی؟ ٹوٹے پھوٹے صندوق میں اماں کی چند نشانیوں سونے کے زیورات سمیٹے وہ فدا بھائی کے ساتھ آ گئی۔ چند دن ابتدائی ایام تھے، سب نے اس کا خیال رکھا۔ پھر احسان بھائی کی شادی آ گئی، وہ بھی اوروں کی طرح خوشی خوشی اس میں شریک تھی۔ اس کی گاؤں والی سہیلیاں بھی شادی میں آئی تھی، سب نے سلمان کو دیکھا، اس کی تعریف کی۔ تو بڑی خوش نصیب ہے عطیہ، اتنا سونا گھر اور تیرا جیون ساتھی ہوگا۔ اب عطیہ خاصی سمجھدار ہو گئی تھی، رفاقت کی کہانیوں کا مفہوم اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اسے بھی خود پر رشک سا آیا، خوبصورت سا، مغرور سا، خاموش سا سلمان اسے اچھا لگا تھا۔ شادی کی تقریب میں ویسے بھی وہ سب سے الگ تھلگ نظر آئے۔ فدا بھائی نے شادی کے لیے عطیہ کو بھی جوڑے بنوا کر دیے۔ سرخ سوٹ میں وہ اڑی اڑی پھر رہی تھی، مردانے کے قریب سے گزری تو سلمان اس کو دیکھ کر رک سا گیا، وہ ہنستی ہوئی بھاگ آئی۔ سلمان کی نظریں کتنی دیر اس کے تصور میں ہلچل مچاتی رہیں۔ شادی ہو گئی، احسان بھائی کی دلہن گھر میں آگے سے بھی علم تھا، عطیہ اس کے شوہر احسان کی منقوہ تھی۔ وہ از خود ہی عطیہ سے پرخاش رکھنے لگی، دونوں میں زندگی ایک نئے ڈگر پر چل پڑی۔ فدا بھائی نے وہی محلے میں کریانہ کی دکان کھولی، نوکری سے آف ہو کر وہ دکان پر چلے جاتے، کھانا چائے بھی دکان پر پہنچا دے جاتا۔ اس گھر میں عطیہ کا کوئی اپنا تھا تو فدا بھائی، لیکن مصروفیات نے انہیں بھی عطیہ سے چھین لیا۔ عطیہ سب کے دل کا داغ تھی، وہ نہ ہوتی تو بہت سے مسائل نہ ہوتے۔ زہرا بھابی نے اسے اپنے بچوں کی آیا بنا ڈالا۔ عطیہ فیڈر دھونا، عطیہ سمیرہ کو نہانے لے جاؤ، عطیہ عامر کے کپڑے استری کر دینا، ہاں عطیہ ناصرہ کی فراق دھو دینا۔ عطیہ ہر کام میں آگے آگے پھرتی تو کام اور بھی بڑھ گئے۔ صغرا کبریٰ کمرے میں کتابیں پڑھتی رہتی اور وہ برچی خانے سنبھالے رہتی۔ خالو کو صبح و شام ناشتہ بنا کر دینا، احسان بھائی اور ان کی دلہن کے لیے ناشتہ کمرے میں پہنچانا، بچوں کے منہ ہاتھ دھلانا، کپڑے بدلنا، سارے کمروں کا جھاڑ پونچھ، پلنگ باہر نکالنا، اندر ڈالنا، بستر لپیٹنا۔ عرض کوئی ایسا کام نہ تھا جو عطیہ کے بغیر ہو جاتا، ہاں مگر ایک کام، کھانے کے وقت خالہ سدا اس کو بھول جاتی، سب کھا لیتے، عطیہ سامان کی کوٹری میں بیٹھی کوئی رومال کاٹتی رہتی، خالہ بچا کچا کھانا لے آتی، ارے عطیہ خدا کی ماں، تو یہاں بھی بیٹھی ہے، کھانے پر تجھے بلاتی رہی پر تو سنتی ہی نہیں، چل کھانا کھا لے۔ وہ چنگیری اس کے آگے رکھ دیتی اور وہ بچا کچا کھانا
چپکے سے کھا لیتی، صبح سے شام تک کولوں کے بیل کی طرح جتی رہتی۔ رات کو جسم کا انگ انگ دکھ رہا ہوتا مگر وہ کہتی کسی سے، فدا بھائی رات کے 11 بجے لوٹتے اور پڑھ کر سو جاتے، صبح آفس چلے جاتے۔ سلمان نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن وہ سمیرا کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی، بستر سمیٹتے ہوئے اس کی کتابیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنی تمیز نہیں ہے تو مت کھولو کتاب، جانے کہاں سے سلمان آ گیا۔ وہ اسے ہمکوں کی طرح دیکھنے لگی، پاگل ہو ایک دم، پتہ بھی نہیں؟ پھوپھو تم نے کتاب الٹی پکڑ رکھی ہے، سمیرا نے کہا۔ تم سے تو یہ بچی ہی اچھی ہے، احمق کہیں کی۔ وہ بھاگ کے خالہ کے پاس گیا۔ ہاں کئی بار کہا ہے اس اونٹ کو کہ میرے پلے باندھا ہے تو 4 حرف پڑھا دیں اس کو۔ ارے میں کیا کروں بیٹے، کن ذہن ہے، مجال ہے جو ایک لفظ پڑھ سکے۔ سغرا دماغ خوری کر کے تھک گئی ہے۔ انہوں نے صاف جھوٹ بول دیا۔ پہلی بار ایک جھوٹ پر عطیہ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ چپ رہی۔ سلمان جاتے جاتے رک گیا۔ میری ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہو تو انسان بھی بنو، ورنہ احسان بھائی کی طرح ایک ٹھوکر میں گھر سے باہر پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ دھمکی لگا کر چلا گیا۔ آنسو پھوٹ پڑے۔ کتنی دیر وہ کوٹھری میں چھپی روتی رہی۔ پورا دن وہ اداس اور پریشان رہی۔ زری کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اس نے عطیہ کو بلا لیا۔ شوکے سے نکالے ہوئے برتنوں کو دھونے کے لیے کہا۔ سارے برتن عطیہ نے پل بھر میں دھو دیے۔ اندر لاتے ہوئے اس کے جہیز کا قیمتی جگ عطیہ کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گیا۔ زری نے دیکھتے ہی دھماکہ اس کے کمر میں جڑ دیا۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، اندھی ہو، میرا قیمتی جگ توڑ دیا۔ خالہ بھاگی آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہوئی؟ مارے حسد کے میرا جگ توڑ دیا خالہ نے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کس کے تھپڑ جڑ دیے۔ حرام خور ہوتی جا رہی ہے، بدبخت، سو کونوں جیسا رویہ رکھتی ہے۔ اب تو تجھے سلمان کا نصیبہ پھوڑنا ہے۔ احسان اور اس کی دلہن کا پیچھا چھوڑ دے۔ زہرا بھابی کیوں پیچھے رہتی؟ گاؤں میں ہوتی تو ٹھیک رہتی۔ شہر کے آرام نے ہاتھ پاؤں کا دم نکال دیا ہے، اپاہج ہو گئی ہے۔ آئندہ ایسا کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ زہرا بھابی نے ہاتھ میں پکڑا پکانے والا چمچ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ کلائی کی ہڈی زور سے بجی۔ عطیہ کی چیخ نکل گئی، ہائے اماں! وہ بھاگ کر بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی اور اسی طرح دوڑتی ہوئی چوتھے گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ گھر ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کا تھا جو بے اولاد تھا۔ ان کی بیوی بہت اچھی خاتون تھی۔ عطیہ کبھی کبھار ان کے ہاں چلی جاتی تھی۔ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتی تھی۔ اب جو عطیہ روتی چلاتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا عطیہ، کیوں رو رہی ہے؟ ماں جی میرے ہاتھ کی ہڈی۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ ٹٹولا۔ عطیہ کی چیخیں اور تیز ہو گئی۔ میں نے کہا بات سنیے گا۔ انہوں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو پکارا۔ وہ دوڑے چلے آئے۔ بچی کو جانے کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کلائی کی ہڈی پر چوٹ لگی ہے۔ کیا ہوا عطیہ، گر گئی ہو؟ جی ہاں گر گئی ہوں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے جھٹ سائیکل پر بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جائیں۔ ہڈی کے ڈاکٹر نے بازو پر پلسٹر چڑھا دیا، درد کے لیے دوائیں لکھ دیں۔ وہ گھر آ گئی۔ ماں جی اسے چھوڑنے آئی۔ سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ ماں جی کے جاتے ہی سب نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایسی ہی موت آ گئی تھی تو ہمیں بتایا ہوتا، محلے میں ہماری بے عزتی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، قیامت نہیں آئی۔ زہرا بھابی نے زہر اگلا۔ رات کو فدا بھائی آئے تو وہ بھی خفا ہونے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، عطیہ گر ہی گئی تھی تو خالہ کو بتایا ہوتا، میرا انتظار کیا ہوتا، غیروں کا احسان اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کئی دنوں تکلیف اٹھا کر وہ قدرے ٹھیک ہوئی۔ اس درد نے اسے آدھا منہ کر دیا۔ روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی، سفید رنگت میلی سی ہونے لگی۔ بازو ٹھیک ہوا تو پھر سے گھر کے کام اس کے ذمے لگ گئے۔ اسے ساتھ والی ماں جی سے از حد محبت تھی۔ کام کاج سے فارغ ہوتے ہی ان کے پاس چلی جاتی۔ ماں جی اس کا انتظار کرتی، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں چھپا کر رکھتی، اس کے لمبے سیاہ بالوں میں تیل لگا کے انہیں سلجھا دیتی۔ عطیہ تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، اپنی شکل تو دیکھ آئینے میں۔ وہ چپ ہو جاتی۔ دن رات کا چکر چلتے چلتے کئی سال بیت گئے۔ عطیہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اب تو ماں جی کا سہارا بھی چھوٹ گیا۔ زہرا بھابی نے فدا بھائی سے جانے کیا کہا۔ انہوں نے عطیہ کے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ مجھے محلے میں جینا ہے عطیہ، گلے کے سارے لڑکے تجھ پر آوازیں کستے ہیں، خبردار جو باہر نکلی یوں یہ سہارا بھی چھن گیا۔ سلمان اب ایک بھرپور نوجوان تھا۔ بی اے تو کر لیا تھا لیکن اچھی نوکری کے لیے سفارش ضروری تھی۔ ڈھیروں ڈھیر پیسہ ناگزیر تھا اور دونوں کی عدم جدگی میں نوکری دیوانے کا خواب تھی۔ اسے کلرک بننا منظور نہ تھا، نہ ہی وہ احسان بھائی کی طرح بابا والا کام کر سکتا تھا۔ کئی دنوں نکما پھرتا رہا، جانے کیسے ڈرائیونگ سیکھ لی۔ ایک دوست کی وسعت سے ہیوی وہیکل کا لائسنس بھی حاصل کر لیا۔ باہر جانا چاہتا تھا۔ ایک ٹریول ایجنسی کے مالک نے جسے وعدہ کیا تھا، پیسے جمع کرنے کی خاطر اس نے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں نوکری کر لی اور بس چلانے لگا۔ وہ روایتی ڈرائیوروں سے ایک دم مختلف تھا۔ جہاں جاتا اپنے رکھ رکھاؤ اور تعلیم یافتہ ہونے کے سبب سب میں منفرد نظر آتا۔ 2 سال اس نے
2 سال میں اس نے 2 لاکھ سے بھی زیادہ رقم جمع کر لی۔ ٹریول ایجنسی والے کسی فراڈ کیس میں پکڑے گئے، اس کا باہر جانا ملتوی ہو گیا۔ 50,000 نقد دے کر اس نے قسطوں پر ٹویوٹا ہائی ایس خرید لی اور ایک لمبے روٹ پر چلانے لگا۔ اسے اب دنیا میں 2 ہی کام تھے، اپنی گاڑی کی دیکھ بھال اور اپنی ذات کی حفاظت۔ کبھی کبھار گھر والوں کے کہنے پر وہ انہیں کسی تفریحی مقام پر لے جاتا اور کمرے کی کھڑکی میں کھڑی عطیہ سب کچھ دیکھتی رہتی۔ کسی کو نہ اس کی ضرورت ہوتی نہ اس کا خیال۔ ان سالوں میں جانے کون سا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ پڑتی چلی گئی، آنکھیں جو کبھی خوبصورت نظر آتی تھیں اب ڈرانے لگی۔ موٹی موٹی محروم محبت آنکھیں۔ سلمان کو اس کی صورت سے نفرت ہوگی، وہ اس کے سائے سے بھی بچ کر چلتا، اس کا نام سننا گوارا نہ کرتا۔ گھر میں شادی کا ذکر دور دور تک نہ تھا۔ سلمان نے تو یہ بات اپنے وہم و گمان سے نکال دی تھی کہ عطیہ اس کی منکوحہ ہے۔ سارے گھر کے لوگ اس پر حکم چلاتے تھے، مگر سلمان کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہ اس کے کپڑوں کو چھو لے یا کھانے کو ہاتھ لگا لے۔ انہی دنوں جب وہ اپنی جوانی کی مستی میں سراپا ڈوبا، اپنے مردانہ حسن کے غم میں سرشار تھا، واپسی کے سفر میں ایک حسین لڑکی اس کی ہم سفر بن کی لڑکی اکیلی تھی۔ اخلاقاً اس نے کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ اسے اگلی سیٹ پر بٹھا دے۔ نفسانیت کے احترام میں اس نے دوسری سیٹ خالی ہی رکھی۔ آپ ایک اور مسافر کو بھی بٹھا لیتے۔ اتفاقاً سے اس ویگن میں اور کوئی خاتون سوار ہی نہیں ہوئی۔ آپ ایک مرد کو آپ کے ساتھ کیسے بٹھا دیتا؟ آپ بھی تو ایک مرد ہیں۔ اس نے کافی ادا سے سلمان کو دیکھا، گویا اس کی مردانگی کی تعریف کی۔ مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں ایک فرق ہے کیا؟ یہ بات بتانے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ ایک لڑکی ہیں، تنہا ہے، آپ کی عزت اور آبرو فی الوقت اس کی نگہبانی میرے ذمہ ہے۔ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے، اس احساس پر بے حد شکریہ آپ کا بھی۔ وہ مسکرا دی۔ ایک سوال پوچھوں؟ وہ پھر بولا، جی۔ آپ تنہا سفر کیوں کر رہی ہیں؟ مجبوری کے تحت۔ میں بھی ایک سوال کروں؟ جی ضرور۔ آپ ڈرائیوری کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے، سارے ڈرائیور میرا خیال ہے انسان ہی ہوتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن ذرا مختلف۔ وہ کیسے؟ بھی ڈرائیور ایسے تو نہیں ہوتے، صاف ستھرے، ویل ڈریسڈ، مہذب اور عزت کے رکھوالے؟ سلمان ہنس دیا۔ تو کیسے ہوتے ہیں؟ شکل دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر نہیں آیا؟ نہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کر۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ چھوڑیے، پھر بھی آپ کو دیکھ کر بہت سے خیال ایک ساتھ آئے ہیں، کس کس کو بیان کروں؟ بھلے رہنے دیجیے، پھر کسی وقت۔ کیا مطلب؟ کیا ہم پھر مل سکتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ محترم دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے میں پھر کبھی باہر نکلوں ہی نہ، کوئی مجبوری میرا دامن ہی نہ تھامے۔ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ… سلمان کو سوچ کے چپ رہا۔ کچھ نہیں۔ آپ کو جانا کس طرف ہے؟ اقبال ٹاؤن شہر آنے کو تھا، مگر کیا؟ ویگن تو سرکل روڈ کی طرف جائے گی اور میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ان سب کو سٹاپ پر اتار کر آپ کو اقبال ٹاؤن چھوڑ آؤں گا۔ وہ کیوں؟ آپ کی حفاظت ان لمحوں میں میرا فرض جو ٹھہری۔ اچھا۔ وہ مسکرائی تو اس کے خوبصورت چمکدار دانتوں کی قطار نے سلمان کے دل پر بجلی ہی گرا دی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسافر اتر گئے۔ اس نے اقبال ٹاؤن کا رخ کیا۔ فلیٹوں کی ایک قطار کے آگے اس نے گاڑی رکوا دی۔ یہ رہا میرا گھر، میرا فلیٹ نمبر 58۔ سلمان نے زیر لب دہرایا۔ وہ اترنے لگی تو سلمان بھی نیچے اتر آیا۔ اس کا سامان سلمان کے ہاتھوں میں تھا، اس کے لب خاموش تھے مگر نظریں سوال کر رہی تھیں۔ پھر کب ملو گی؟ وہ سمجھ گئی تھی شاید۔ ارے نہ آپ کا نام پوچھا، نہ اپنا نام بتایا، آپ چلے جاتے تو دل میں خلش ہی رہ جاتی۔ امی آپ کا نام پوچھیں تو میں کیا کہوں؟ کیا آپ اپنی امی سے میرا ذکر کریں گی؟ ضرور کروں گی۔ آپ نے میری حفاظت کی، میرا احترام کیا، بلکہ میری خاطر پیسے قربان کیے۔ ایک سیٹ خالی رکھ کے ویگن کرائے پر ہے یا نہیں میری اپنی ہے؟ تب تو ایسی فکر کی بات نہیں ہے، اگر کرائے کی ہوتی تو مجھے دکھ ہوتا، یعنی میرے نقصان کا آپ کو دکھ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ میرا نام سلمان احمد ہے، آپ کی تعریف میں زیب النساء ہوں۔ واقعی زیب النساء ہے، جس نے نام رکھا سوچ سمجھ کے رکھا۔ شکریہ۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ نہ چاہتے ہوئے وہ پلٹ آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زیب النساء اسی طرح اپنی جگہ کھڑی تھی۔ یہ ملاقات کیا ہوئی؟ سلمان نے آنے جانے کا راستہ ہی بدل دیا۔ اب وہ اقبال ٹاؤن کی ایسی سڑک سے گزر کر جاتا اور واپس آتا اور زیب کے گھر کے پاس ہارن دینا نہ بھولتا، لیکن اس کے گھر تک جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے افسوس ہوتا کہ اس نے زیب سے فون نمبر کیوں نہیں لیا، یا کم سے کم اپنا ہی نمبر دے دیتا۔ زیب کا حسین تر چہرہ خوابوں میں آ کر اسے پریشان کرتا رہا۔ ایک شام وہ بابا کی دعا لینے شہر چلا آیا۔ زیب ایک بوڑھی خاتون کا ہاتھ تھامے ایک ڈاکٹر کے کلینک میں جا رہی تھی۔ اس نے جھٹ پہچان لی۔ ایک انجانی خوشی اس کے قریب لے آئی۔ مس زیب النساء۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور گویا پھول کی طرح وہ کھل اٹھی۔ امی امی دیکھیں نا، کون ہے کون ہے؟ امی نے رونیت بھرے انداز میں پوچھا۔ سلمان ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں سلمان ہوں جی۔
السلام علیکم امی، یہ وہی سلمان ہے جن کا ذکر میں نے کیا تھا۔ سلمان صاحب آپ تو پلٹ کر آئے بھی نہیں، ہم انتظار کرتے رہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ تمہاری تعریفوں نے میرے کان کھا لی ہیں۔ زیبی تو ویسے بھی دیوانی لڑکی ہے مگر تم تو واقعی تعریف کے قابل ہو۔ میں آپ کے ساتھ اندر آ سکتا ہوں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھانا ہے بیٹے، تو چلیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سلمان کی بھاگ دوڑ سے جلد باری آ گئی۔ امی ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ دونوں تنہا رہ گیا۔ مجھے بہت یاد ہے، آپ بھی ہر دم میرے خیالوں میں رہیں، مگر آپ ملنے نہ آ سکے۔ ڈرتا رہا کس بات سے؟ آپ کے عتاب سے، آپ کے گھر والوں سے؟ گھر میں صرف امی ہیں جنہیں آپ نے قائل کر لیا ہے اپنا۔ وہ ہنس دی۔ پھر کس دن آؤ؟ آج ہی چلیں اب تو آپ امی کے بھی محسن ہو گئے ہیں۔ شکریہ۔ کمپاؤنڈر نے سلمان کو اندر بلایا۔ بیٹے پرس دینا ذرا۔ کوئی بات نہیں امی، میرے پاس پیسے ہیں۔ نہیں رہنے دو۔ واہ، کیسے رہنے دوں؟ میں آپ کا بیٹا ہی تو ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ سلمان نے 1000 روپے کا نوٹ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ پرچی ہاتھ میں لے کر ساتھ والے میڈیکل سٹور میں گھس کے بابا کی دعا بھی خرید لی اور آ گیا۔ ساتھ چلتے ہوئے سڑک تک آگے نہیں، ٹیکسی میں بٹھا کے اس نے موٹر سائیکل سنبھالی۔ یہ التفات رنگ لایا۔ جذبوں نے کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہ دی اور وہ زیبی کے حسن کا سیر ہو گیا۔ زیبی اس کے نام کی مالا جپنے لگی۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی۔ باتوں میں سلمان کو خبر ہوئی کہ بڑے جہان میں زیبی کا ماں، بھائیوں اور باپ کے سوا کوئی نہ تھا۔ باپ اور بھائی سعودیہ میں تھے، یہاں ماں بیٹی اکیلی تھی۔ سلمان نے دنوں میں اس گھر میں جگہ بنا لی۔ وہ زیبی کو سچے دل سے جاننے لگا۔ اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس میں کمی بھی کیا تھی، خامی کون سی تھی، سوائے اس کے کہ وہ مجبوری کا قیدی تھا۔ اس کا نکاح عطیہ سے ہو چکا تھا۔ اس نے زیبی سے صاف کہہ دیا، اس سے وعدہ کیا ہر حال میں اسے اپنانے کا۔ محبت کی راہ پر چلتے چلتے وہ بہت آگے نکل آئے۔ پرخاں راہ پر فاصلے مٹ گئے۔ اب تو زیب کا بوجھ اٹھانا وہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا تھا۔ اس نے امی کو ماں کہا تو حق ادا کر دیا۔ آئے بہانے گھر کا سودا صرف لانا، روپے پیسے ان کی مدد کرنا، دوا دارو لے آنا، کئی بوجھ اس نے خود اٹھا لی۔ اکثر وہ زیب کے لیے کپڑے لے آتا، کوئی پسند کی سینڈل، پرفیوم، عرض کچھ بھی۔ اس کی پسند بہت اعلیٰ تھی۔ زیب بھی قائل تھی۔ زندگی ایسے خوابوں اور سرابوں کے پیچھے بھاگتی گزر رہی تھی کہ گھر میں رخصتی کا شور مچ گیا۔ فدا بھائی کا کہنا تھا کہ عطیہ کو اب اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ سلمان نے سنا تو خوب پر تولے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ سب خوش تھے، بلکہ سب خوفزدہ تھے۔ فدا بھائی جتنے بھی زن مرید ہوں، بہن کی خوشی سے آنکھیں نہیں چرا سکتے تھے۔ سو شادی ہو گئی۔ سلمان کے دن رات بے قرار ہو گئے، ایک پل کو چین نہ تھا۔ عطیہ ایک بے زبان گائے تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ سلمان صرف بیگانہ رہتا تو غم نہ تھا، وہ تو موقع ملنے پر اپنی شدید نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا۔ اب تو وہ گھر میں بہت کم نکلتا، سفر سے واپس آتے ہی پھر چل دیتا، جانے کہاں شب بسری کرتا۔ صبح صرف خانہ پوری کے لیے گھر آتا اور چل دیتا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ کئی دنوں سے زیب بھی اس سے بے رخی برت رہی تھی۔ امی نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے لیے اسے 25 تولے سونا ادا کرنا ہوگا۔ اس کے پاس بھلا اتنی رقم کہاں تھی؟ ایک روپیہ، ایک پیسہ وہ زیب کی ذات پر خرچ کر رہا تھا۔ وہ عطیہ سے شادی کے بعد تو گویا وہ ایسا مجرم بن کر رہ گیا تھا جس کا اقبال جرم اس سے سزا کا حقدار بنا دیتا ہے۔ زیب کے اصول کی خاطر وہ 25 تولے سونا کیا دنیا کی ہر چیز خرید سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ پیسہ جمع کرنے کی دھن میں تھا۔ دن میں 2 مرتبہ گاڑی لانا اور لے جانا۔ شام اس نے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر نوکری کر لی۔ حساب کتاب کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ ماں نے ایک دن اس کی راہ روکی۔ سمن، آج کل تو اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، خیر تو ہے جسے زمانہ فراموش کر دے، اسے اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں ماں جی، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، اس لیے محنت بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ کس سے کر رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، آپ نے تو ایک بلا میرے گلے میں ڈال دی۔ آخر مجھے بھی زندگی گزارنی ہے بیٹے، میں مجبور ہوں، تمہیں قربانی تا حیات دینی پڑے گی۔ احسان کی طرح تم اسے طلاق نہیں دے سکتے۔ بے شک تم دوسری شادی کر لو، اسے گھر کی نوکرانی ہی سمجھ لینا، 2 جوڑے کپڑے اور روٹی دیتے رہنا۔ یہ زہر آپ کی خاطر میں نے پیا ہے ماں جی، آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بتا تجھے کیا چاہیے؟ مجھے سونا چاہیے۔ سونا؟ کتنا سونا؟ 25 تولے۔ اوئی ماں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ لڑکی والوں کا تقاضا ہے اور اس میں لڑکی سے محبت کرتا ہوں ماں جی، اور وہ بہت حسین ہے، بہت پیاری ہے۔ آپ کے گھر میں آگے تو آنگن جگمگا اٹھے گا۔ مگر بیٹے میرے پاس تو 15 تولے سونا ہے جو میں نے تمہاری بہنوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 تولے میں خود خرید لوں گا، اب 15 تولے دے دیں۔ اچھا سلمان، تم بے شک شادی کر لو، یہ وعدہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، بس ہمارا نام نہ ہو اور اسے طلاق بھی نہ دینا۔ ماں، کہہ جو دیا ایسا ہی ہوگا، اس نے کہا۔ دوسرے دن ماں سے سونا لے گیا، کچھ جمع شدہ رقم بھی تھی، پورے 20,000 میں 10 تولے سونا خریدا اور زیب کے ہاں آ گیا۔ امی، میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا۔ ارے بیٹے، میرا حکم کیسا؟ شادی کے بعد تو زیب بھی تمہاری ملکیت ہوگی۔ یہ سونا کیا ہے؟
انہوں نے پوٹلی کھول کر چادر پر پھیلائی۔ یہ تو پرانے ڈیزائن کے زیور ہیں، تو کیا ہوا، آپ نئے بنوائیں، یہ مزید 10,000 روپے ہیں۔ زیب اپنی مرضی کے کپڑے وغیرہ خریدے۔ ہاں بیٹا، میں نے زیب کے والد کو خط لکھ دیا، ان کے آتے ہی شادی ہو جائے گی، اب ان کے آنے میں دینی کتنے رہ گئے ہیں۔ سلمان خوش ہو گیا، خوبصورت گھر اور خوبصورت ساتھی کے تصور نے اسے سرشار کر دیا۔ امی، آپ تو میری مجبوریاں جانتی ہیں، میرے گھر والے سے شادی میں شریک نہیں، لیکن وہ دل و جان سے راضی ہیں۔ یہ پرانے زیورات ماں جی نے ہی بھجوائے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے بھی تو اعتراض نہیں کیا، تم جانو اور تمہارا کام جب مناسب سمجھو لے جانا اس سے اپنے گھر، ورنہ یہ گھر بھی تو تمہارا ہی ہے۔ امی، یہ سب آپ کی محبت ہے، ورنہ نہیں، تم ہو ہی بڑے پیارے بچے۔ اور سناؤ، وہ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ امی، اس کا کیا پوچھنا، گھر میں نوکرانیوں سے بھی بدتر حالت میں رہ رہی ہے۔ زہرا آپا کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو چٹیا سے پکڑ کر باہر نکال دیتا اسے۔ اس کے لہجے میں زہر بھر گیا۔ چھوڑو بیٹے، زندگی میں بہت سی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ نے سچ کہا۔ زیب اندر کمرے میں تھی، وہ اندر آگے کتنی دیر مستقبل کی باتیں کرتا رہا۔ وہ پالش سے ناخن سجا رہی تھی، سفید مکھرتی انگلیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ وہ انگلیاں تھیں جنہوں نے سلمان کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ اس کی سرخ و سفید ہتھیلیوں کی لکیریں دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو اپنی اور تمہاری زندگی ان ہاتھوں میں؟ زندگی اللہ کے پاس ہے، کبھی کبھی وسیلہ انسان بھی بن جاتے ہیں، زندگی کا نہیں، موت کا وسیلہ بھی۔ لیکن تم تو میری حیات و موت نہیں، کسے خبر کس بات کی، موت و حیات کے فلسفے کی؟ میں یا تم فلاسفر نہیں، انسان ہیں، صرف محبت کرنے والے۔ زیب آج بے حد خاموش سی تھی، لیکن سلمان خوشیوں کی جلغار میں اس خاموشی کو محسوس ہی نہ کر سکا اور چلا گیا۔ رات گئے گھر پہنچا، فدا بھائی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ سلمان، زندگی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے کیا فدا بھائی؟ عطیہ سخت بیمار ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے ادراک سے۔ کیسے شوہر ہو تم بیوی سے اس قدر غافل؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے میں آیا۔ عطیہ اس کے بستر پر بے سود پڑی بخار میں جھلس رہی تھی۔ یہ دوائیاں میں لے آیا ہوں، رات بھر خیال سے دیتے رہنا، اور اگر زیادہ تکلیف ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ وہ چلے گی۔ عطیہ اس کے کمرے میں، اس نے تو اسے مدت سے اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ وہ عقبی کمرے میں جہاں صندوق وغیرہ رکھے تھے سویا کرتی تھی، آج مزے سے اس کے پلنگ پر اسے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، دوائیاں کھول کر دیکھی اور پاس پڑی میز پر پٹک دی، اور خود دوسرے پلنگ پر اوندا سیدھا بستر ڈال کر سو گئے۔ اس کمبخت کو بھی آج ہی بیمار ہونا تھا، یہ میری جان کی دشمن ہی ہے، اسے میری خوشیوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وہ منہ سر لپیٹ کر سو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ بیٹھی دوائیاں پلٹ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، دوائی پینے لگی تھی۔ ہوں، مردہ ہوئے بغیر دعائے بغیر، بہت شوق ہے تمہیں جینے اور مجھے جلانے کا؟ نہیں نہیں، میں تو اس لیے پی رہی تھی کہ صبح فدا بھائی آپ پر خفا نہ ہو۔ سلمان نے چون کر اسے دیکھا اور پھر سو گیا۔ صبح جاگا تو وہ ایک اور خوراک لے رہی تھی۔ سلمان کو ایک دم خیال آیا، جانے کیسے لی ہوگی اس نے دوا، جاہل نادان جو ٹھہری۔ پھر وہ خاموش رہا، پھر بھلے مر ہی کیوں نہ جائے۔ فدا بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے عطیہ؟ ٹھیک ہو بھائی جان؟ سلمان، دوا وقت پر دی تھی نا؟ جی ہاں بھائی جان نے دے دی تھی دوا انہوں نے، عطیہ جلدی سے بولی۔ سلمان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ فدا بھائی اس کی نبض دیکھ رہے تھے۔ اب تو ٹھیک ہو عطیہ؟ واہ 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 بھائی، یہ کمال نہ دوا کا ہے نہ ڈاکٹر کا۔ سلمان کے ہاتھوں کا بخار بھاگ گیا، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ عطیہ نے نظریں جھکا لی، وہ چلے گئے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، کہہ دیتی کہ میں نے خود پی لی تھی دوا۔ میں جانتا ہوں تمہاری مکاری، ایسی باتوں سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی، تمہارا یہ خیال ایک خواب ہی رہے گا، حقیقت نہیں بنے گا۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ صبح سے جانا تھا اپنے روٹ پر، شام کو در حبیب پر حاضری بھی ضروری تھی، پھر اسٹور پر جانا تھا۔ آج اس نے 2 پھیرے نہیں لگائے تھے۔ فارغ وقت ملتان میں گھومتا رہا۔ صدر سے زیب کے لیے عروسی جوڑا بھی خرید لیا، خوبصورت بنارسی سوٹ جس کے کام دار دوپٹے پر نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی۔ خوشی خوشی وہ اقبال ٹاؤن آیا، گاڑی روکی، ہارن دیا، اوپر کھڑکی کی طرف نگاہ کی، کھلی کھڑکی سے کسی نے نہ جھانکا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر گیا، فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بیل بجائی، کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ بیل بجاتا رہا، سامنے والے فلیٹ سے کوئی باہر نکلا۔ کیا بات ہے صاحبزادے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ جی مجھے اندر جانا ہے۔ کہاں؟ اس فلیٹ میں؟ میاں یہاں رہنے والے تو آج صبح ہی فلیٹ چھوڑ گئے۔ کیوں؟ کہاں گئے؟ یہ فلیٹ تو ان کا اپنا تھا، کرائے کا مکان اس وقت تک ہی اپنا ہوتا ہے جب تک آدمی اس میں آباد ہے۔ ان فلیٹوں کا مالک میں ہوں، وہ کرایہ دار تھے اور چلے گئے بالکل اچانک ہی، لیکن یہ تھے بڑے ایماندار، دونوں کا کرایہ بھی ادا کر کے گئے۔ آپ کو بتایا نہیں کہاں گئے ہیں؟ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ نہیں میاں، اور مجھے کیا پڑی ہے ایک ایک کا پتہ نشان پوچھتا پھر؟ مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ سلمان پریشان ہو گیا۔ نہیں نہیں، وہ ضرور میرے نام کوئی پیغام چھوڑ کے گئے ہوں گے، شاید ایسا ہو، تم ساتھ والوں سے معلوم کر لو۔ سلمان نے دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی، دروازہ ایک عورت نے کھولا، خاصی بوڑھی عورت تھی۔ دیکھیے خاتون، ساتھ والے فلیٹ والوں کی کوئی خبر؟
تم کون ہو بچے؟ جی میں ان کا عزیز ہوں۔ ایسے کیسے عزیز؟ آج صبح سے اب تک آ چکے ہیں۔ ایسے کئی عزیز آج صبح سے اب تک آ چکے ہیں، لیکن میرے پاس ان کا کوئی پیغام ہے، نہ پتہ نشان۔ لگتا ہے تم بھی لٹ جانے والوں میں سے ہو۔ جی ہاں ہاں، وہ سیٹھ کرمانی تو اب تک پولیس میں رپورٹ کرا چکے ہوں گے، پورے 30 لاکھ قربان کر چکے تھے شادی کے نام پر۔ تم نے کتنا لٹایا؟ جی کچھ بھی نہیں۔ وہ پلٹ آیا۔ کتنی دیر سڑک پر کھڑا رہا؟ اسے پیسہ یا زیور لٹ جانے کا غم نہیں تھا، دھوکے کا غم تھا۔ زیب نے اسے محبت کے نام پر لوٹ لیا تھا، میٹھے زہر سے مارا تھا، اس کے جذبوں کا مذاق بے دردی سے اڑایا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف آیا، اس کا سر چکرا رہا تھا، بامشکل وہ گھر تک پہنچا۔ ارے آج تو جلدی آگے بھیا۔ سغرا دروازے میں مل گئی تھی۔ کبرا نے پوچھا۔ زہرا آپا حیران ہوئی۔ عطیہ دھوپ میں رکھی چارپائی پر پڑی تھی، وہ کمرے میں جا گھسا۔ ماں دوڑتی دوڑتی اندر آ گئی۔ کیا بات ہے سلو؟ کچھ نہیں ماں جی، طبیعت خراب ہے، آرام کروں گا۔ وہ کپڑے بدلے بنا بستر میں گھس گیا۔ جوتے ماں نے اتارے۔ رات بھر وہ سلگتا رہا۔ عورت کی مکاری اور جفا کا دکھ نشتر کی طرح چبھ رہا تھا سینے میں۔ زیب کی صورت نگاہوں میں گھوم رہی تھی، اس کی ادائیں پیار بھری باتیں۔ عطیہ صاحب معمولی سی کوٹری میں تھی۔ صبح ہو گئی، فدا بھائی برآمدے میں تھے، روز کی طرح اخبار کی سرخیاں پڑھتے۔ خالہ غضب ہو گیا، وہ چلائے۔ کیا ہوا فدا؟ انہوں نے زور سے کہا۔ 2 عورتیں شہر کے بڑے بڑے آدمیوں کو لوٹ کر چلتی بنی، لاکھوں روپے کے زیورات، لاکھوں روپے نقد۔ آئے ہائے، وہ کیسے خالہ؟ شادی کا جھانسا دیکھ کر۔ اور کیسے؟ سیٹھ کرمانی کو تو میں بھی جانتا ہوں، شہر کے بڑے رئیس ہیں، شادیاں رچانے کے شوقین ہیں۔ لڑکی حسین دیکھ کر دھوکے میں آ گئے، لاکھوں روپے لٹا بیٹھے۔ لڑکی اور اس کی ماں لوٹ کر چلتی بنی۔ سلمان کی رہی سے آس بھی ٹوٹ گئی۔ خالہ سن کر اندر دوڑی۔ سلمان بیٹے، وہ سونا کہاں ہے؟ انہیں اپنی فکر ہونے لگی۔ جہاں بھی ہو، آپ سے مطلب، یہ مجھ پر آپ کا قرض ہے، اتار کر ہی دم لوں گا، فکر نہ کریں۔ وہ دھاڑا، پھر رضائی میں لپٹ کر سو گیا۔ صدمے اور غم نے انتقام کی صورت اختیار کر لی۔ اب تو سلمان کو دنیا جہاں کی عورتوں سے نفرت ہوگی۔ ہر چہرہ اسے زیب کا چہرہ لگتا۔ حسین اور بے باک عورتوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سب کو گولی سے اڑا دے۔ زیب کی بے وفائی نے اسے ایک جفا جو سنگدل، ظالم اور ہرجائی کا روپ بخش دی۔ اکثر اکیلی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھا کرتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک عورت اس کے جال میں پھنس جاتی، دعوتیں نظارہ دے جاتی اسے بیوقوف بنانے کا سوچ کر۔ لیکن اب سلمان محبت سے پر دل والا نوجوان نہیں، ایک مکار شکاری تھا۔ اکثر امیدیں فرد ادا کر سودا طے کر لیتا اور دل بہلا کر بھول جاتا۔ اب تو وہ اس قدر ماہر کھلاڑی بن گیا کہ اسے سارے آثار اور رموز سے آگاہی ہو گئی۔ بدمعاشی کے اڈے، ان عورتوں کے ٹھکانے، ہر جگہ سے وہ آشنا تھا۔ عورت کی ایک ادا سے پل میں پہچان لیتا تھا کہ وہ کس قسم کی ہے۔ اس کا رویہ عطیہ کے ساتھ اور بھی تلخ ہو گیا۔ گھر والوں نے عطیہ کو مفت ہاتھ آنے والی نوکرانی تو سمجھا ہوا تھا، سلمان کی بے توجہی اور نفرت نے اسے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ بڑے تو بڑے بچے بھی اس سے ناور سلوک کرنے لگے۔ خالہ صبح ہی صبح اسے کان سے پکڑ کر اٹھا دیتی۔ رات کو بال بچوں نے تجھے نہیں جگایا، نہ شوہر کے ناز اٹھائے ہیں، تو نے جو اب تک پڑی سو رہی ہو، چل اٹھ کر جا باورچی خانے میں۔ وہ باورچی خانے کی طرف چل دیتی، ناشتہ بنا لیتی۔ 1-2 روٹیاں باقی ہوتی تو سغرا پرات میں اپنی طرف کھینچ لیتی۔ بھیا نے تجھے پکاتا دیکھ لیا تو ناشتہ بھی نہیں کریں گے؟ ہٹ جا، میں خود ان کے لیے پراٹھا بناتی ہوں، تو جا کے صحن میں جھاڑو لگا۔ اس کے لہجے میں حقارت ہوتی۔ وہ جھاڑو لگاتی اور برآمدے میں بیٹھا سلمان شیو کر رہا ہوتا۔ سغرا چائے کی پیالی لے آئی۔ ناشتہ کر لینا بھیا، آپ کے لیے میں نے خود بنایا ہے خستہ پراٹھا۔ شکریہ، جلدی سے میرے کپڑے نکال کے استری کر دے، دیر ہو رہی ہے، وہ بہن سے کہتا۔ ایک دن سغرا کو زکام کی وجہ سے حرارت ہوگی، وہ بستر میں تھی۔ سلمان چائے، ناشتے اور کپڑوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ عطیہ نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اس کے کمرے کی طرف آگے الماری کھول کر کپڑے اور جوتا نکالا۔ ہاتھ میں پکڑے وہ برآمدے میں جا رہی تھی، جہاں اونچی میز پر استری رکھی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ سہم گی۔ جی وہ آپ کے کپڑے۔ سلمان ایک جھٹکے سے کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ تمہیں اپنے مریل ہاتھوں سے میرے کپڑے چھونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسے تھپڑ جڑ دی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے نظر آنے لگے، وہ یکٹک غصے میں لال پیلے ہوتے سلمان کو دیکھتی رہی۔ خبردار، جو آئندہ میرے کمرے میں بھی قدم رکھا، تمہاری منحوس صورت جس دن نظر آ جائے، وہ دن اچھا گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑے لے کر باہر چلا گیا۔ عطیہ کوٹری میں آئی اور چارپائی پر گر کر زور و قطار رونے لگی۔ کس کے مرنے کا ماتم کر رہی ہو؟ کس کے سوگ میں ہو؟ اللہ میرے چندا کو سلامت رکھے۔ رونا دھونا تو کہیں اور چلی جاؤ۔ خالہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ کمروں کی صفائی، سین کی جھاڑو تمہارا باپ قبر سے آ کر نہیں کرے گا، یہ سب کر کے پھر بیٹھ کے رونا اپنے نصیبوں کو۔ خالہ، وہ تڑپ کر بولی، اپنا کام کرو، چونچلے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ عطیہ باہر آئی۔ سلمان خود ہی استری کر رہا تھا، اس نے عطیہ کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ تباہی کے رستے پر تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، باقاعدہ سے بازار حسن بھی جانے لگا، اپنی کمائی بازاری عورتوں کے عیش و غم پر لوٹانے لگا، بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر جوا بھی کھیلنے لگا، رفتہ رفتہ پینے بھی لگا۔ راتوں کو دیر سے گھر میں داخل ہوتا، سب لوگ سو رہے ہوتے، نشے میں دھت۔ وہ اپنے کمرے کا رخ کرتا تو عطیہ دروازے میں، برآمدے میں، باورچی خانے میں کہیں نہ کہیں مل جاتی۔ کیا کر رہی ہو؟
دروازہ خالو نے بند کر دیا تھا۔ جاگ رہی تھی، آپ کو پریشانی نہ ہو، میری پریشانی کی فکر نہ کیا کرو، اور میری سب سے بڑی پریشانی تو تم خود ہو۔ اس نے ستیہ کا کندھا اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ کیا تم میری جان نہیں چھوڑ سکتی؟ خدا کے لیے کہیں دور چلے جاؤ، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عطیہ سے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں جاؤ؟ اس گھر کے سوا کہاں ہے میرا ٹھکانہ؟ وہ رونے لگی۔ جہنم میں جاؤ، وہ بہتر جگہ ہے تمہارے لیے۔ وہ ہنس دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ عطیہ اس کوٹری میں اپنی چارپائی پہ آ گئی۔ رونا دھونا کئی سالوں سے اس کا مقدر تھا، اب بھی رونے لگی۔ زندگی نے اسے ٹھوکروں اور نفرتوں کے سوا دیا ہی کیا تھا؟ مگر کیسی عجیب بات تھی، سلیمان کی تحقیرآمیز سلوک کے باوجود وہ اس سے ایک پل کے لیے نفرت نہ کر سکی تھی۔ اس کے دل میں سلیمان کی محبت کا پودا لہلہا رہا تھا، جڑیں روح سے جسم تک پھیل چکی تھی۔ اس کی کجادائی، بے رخی اور غصہ جھنجھلاہٹ سب ہی اسے بے حد عزیز تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے کام وہ خود کیا کرتی تھی۔ اس کے کمرے کی ایک ایک شے کو محبت کے ساتھ صاف کرتی، احتیاط سے رکھتی، سالن انتہائی توجہ سے پکاتی، اس کے جوتے پالش کر کے چمکاتی۔ اپنے لیے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کچھ ہوتا بھی تو وہ تب پہنتی، اوڑھتی، خود کو سجاتی سنوارتی۔ یہ سب کچھ تو ایک عورت اپنے مرد پر ہی کرتی ہے۔ مرد کے ستائشی الفاظ سننے کے لیے، اور سلیمان کے پاس تو اس کے لیے طنز کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو آج تک ایک پیسہ اس کی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا تھا۔ خالہ جو لا دیتی وہ پہن لیتی، خالی پانی سے منہ دھو لیتی، بال الجھے سلجھے رہتے تو اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ بس دن رات گزرتے جا رہے تھے، اس کے دامن میں تلخیاں ہنستے اور ارمان ڈالتے ہوئے۔ وہ بے زبان ضرور تھی پر بے سمجھ نہیں۔ کئی راتوں سے وہ سلیمان کو دیکھ رہی تھی، ہوش سے بیگانہ، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، کپڑوں اور جسم کی صفائی ستھرائی سے بے نیاز۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا تو لگا قیامت آ گئی۔ تمہیں کس نے حق دیا مجھ سے سوال کرنے کا؟ خبردار، جو آئندہ جرأت کی وہ گرجا میں تو۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیے۔ مجھے اپنے اچھے برے کا خود پتہ ہے، دفعہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آئندہ نہ دیکھوں یہ منحوس صورت۔ وہ ڈر کے کوٹری میں داخل ہو گئی۔ کئی دنوں سے وہ ایک بدنام زمانہ عورت تاجی کے ساتھ شب و روز گزار رہا تھا، جان بوجھ کر لٹایا جا رہا تھا۔ اس عورت کے تعلقات کئی ایک سے تھے، ان میں سے ایک شہر کا مشہور گنڈا گاما تھا۔ گاما اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، بلکہ اسے نکاح کر کے اسے اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا، اور مسلسل سے دھوکہ دے رہی تھی۔ گامے نے اڑتی اڑتی سنی تھی کہ ایک خوبرو ویگن ڈرائیور کو تاجی نے اپنے دامن میں الجھا رکھا ہے، اور وہ گامے کی غیر موجودگی میں تاجی کے گھر پایا جاتا ہے۔ گاما اس کو تلاش کرتا ویگن اسٹیشن آ گیا۔ کیوں بے دوٹا گئی کہ ویگن ڈرائیور، سنا ہے تیرا آنا جانا تاجی کے ہاں ہے؟ ہاں ہے۔ پھر سلیمان کے اعصاب پر رات کا نشہ سوار تھا۔ مگر تم کون ہو؟ پوچھنے والے مامے لگتے ہو تاجی کے؟ ارے ایسی عورتوں کے پاس تو سب آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بہن نہیں ہوتی وہاں؟ سلیمان نے جواب دیا۔ گامے نے ایک زناٹے دار تھپڑ سے رسید کیا۔ سلیمان کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے جوابی گھونسا مارا، سالے تیری یہ جرأت! گامے نے ایک پل میں پستول نکالا، دوسرے پل سلیمان کے سینے میں گولی اتار دی۔ پل بھر میں لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ گاما پستول لہراتا وہاں سے فرار ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ارے یہ تو اپنا سلیمان ہے، کس نے مارا ہے اسے؟ مینیجر وہیں آ گئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جلدی کرو، بھاگو، ہسپتال لے چلو۔ غضب ہو گیا۔ دن دہاڑے قتل، ایک شریف اور جوان آدمی کا قتل۔ ایک بولا، دوسرا کوئی سمجھدار آدمی تھا۔ صبر کرو، پہلے زخمی کی فکر کرو، اسے ہسپتال لے چلو، ابھی زندہ ہے، شاید بچ جائے۔ کسی نے ایمبولینس کے لیے فون کر دیا، فوراً ایمبولینس آ گئی، اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایمرجنسی سے وہ آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا۔ یہ لرزہ خیز خبر گھر میں بھی پہنچ گئی کہ رام مچ گیا، سب روتے پھرتے ہسپتال چلے گئے۔ کسی نے عطیہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عطیہ کے پیروں کا دم نکل گیا، وہ کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی۔ ساتھ کے گھر کی ماں جی آئیں، انہوں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کئی ترکیبیں استعمال کی۔ ہوش میں آتے ہی وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ عطیہ تو ہسپتال نہیں گئی، ماں جی کوئی لے کر گیا ہی نہیں، ویگن بھر گئی تھی، میں باہر کھڑی رہی، کسی نے پوچھا تھا کہ نہیں، چل ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لے گئی۔ عطیہ ویران آنکھوں کے ساتھ ایک ایک کو دیکھتی رہی، کسی نے اس کی سر پر ہاتھ رکھا، نہ اسے تسلی تفشی دی۔ پورا دن پوری رات وہ ایک کونے میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، دل ہی دل میں دعائیں مانگتی، روتی، اللہ سے التجا کرتی۔ پوری 24 گھنٹے بعد سلیمان نے آنکھ کھولی۔ گولی اس کے دل سے تھوڑی سی دور رہ گئی تھی۔ عطیہ کو یہ سن کر جھری جھری سی آ گئی گلے۔ محلے میں، شہر میں یہ بات پھیل گئی، اقدام قتل کی اس واردات کا سبب ایک عورت تھی، بدنام زمانہ عورت۔ سلیمان کا کردار تصورے کی زد میں آ گیا۔ لوگ جو جانتے تھے وہ بھی، اور جو نہ جانتے تھے وہ اپنی طرف سے بنا کر ایک دوسرے کو سنانے لگی۔ عطیہ دوسرے دن گھر آ گئی۔ گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کسی کو اپنی خبر نہ تھی۔ عطیہ دن رات سردے میں گری، اس کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ ختم قرآن، درود، دعائیں، جو بھی اس سے ہو سکا، پوری رات جاگتے گزار دیتی۔ پورے 15 دن سلیمان ہسپتال میں رہا۔ ملنے سے بالکل قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے چھٹی دے دی، علاج پرہیز سب بتا دیے، ہلنا بھی منع تھا۔
سلمان گھر آ گیا عطیہ کا جہاں بات ہو گئی، اس کی وجہ سے رشتہ داروں کا جگمٹ لگا رہتا، لوگ برابر عیادت کو آ رہے تھے۔ سلمان بڑا نادم اور دل گرفتہ سا تھا، یہ توہین کم تو نہ تھی کہ یہ زخم اس نے ایک فحاشہ عورت کی خاطر کھایا تھا۔ گاما گرفتار ہو گیا، جیل چلا گیا۔ احسان بھائی نے کہا پیسہ جتنا بھی خرچ ہو، سلمان کی صحت کا مکمل خیال رکھا جائے اور مجرم کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ عطیہ دن رات اس کی خدمات پر مامور تھی، وہ تو آنکھیں بند کیے پڑا رہتا، کبھی اس کا سر دباتی، کبھی ٹانگیں، وقت پر جوس، یخنی، دعا، ہر شے اس کے ذمے تھی۔ کوئی کچھ نہ بول سکا۔ یہ سارے کام فدا بھائی نے اس کے ذمے لگائے تھے اور گھر میں عزیز و اقارب بھی روز موجود ہوتے تھے۔ رات کو وہ اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھی رہتی، ذرا ہلتا جلتا کچھ کہتا فوراً اس پر عمل کرتی۔ ہر 15-20 منٹ بعد اس کا حلق خشک ہو جاتا، پانی مانگتا۔ عطیہ اسے اپنے سہارے بٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگاتی، ایک نظر سے دیکھ کر پانی پی کر پھر سو جاتا۔ 1 ماہ بعد وہ کافی حد تک صحت یاب ہو گیا تھا۔ صبح صبح وہ گرم پانی سے اس کا منہ دھلا رہی تھی، وہ ہاتھ آگے کیے بچوں کی طرح اس کا منتظر تھا۔ عطیہ نے صابن اس کے ہاتھ پر لگا کر اپنا ہاتھ اس پر رگڑا، پھر ہاتھ دھلائے اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، منہ ہاتھ دھلا کر تولیے سے رگڑ کر صاف کیے۔ اگر ہمت ہو تو شیو کا سامان لے آؤں، شیو کر لیجئے۔ سلمان اسے دیکھتا رہ گیا، مسکرا کر بولا شیو بھی تم ہی بنا دو اور تو سب کچھ کر لیتی ہو۔ عطیہ مسکرا بھی نہ سکی، سر جھکا لیا۔ عطیہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں تو اب ٹھیک ہوں عطیہ، تم رات بھر جاگا نہ کرو، پانی میرے سرہانے رکھ دیا کرو، اٹھ کر خود ہی لے لوں گا، باقی سب تو چین سے سوتے ہیں، تم بھی کیوں جاگو؟ مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ بس ویسے ہی۔ وہ پانی کا بڑا تسلا اٹھانے لگی۔ عطیہ آج میں پراٹھا کھاؤں گا، ٹوسٹ نہیں۔ جی میں بنا دوں آپ کے لیے؟ ارے اتنے کام کر رہی ہو، یہ احسان بھی کر دو۔ اکتا گیا ہوں پرہیزی غذاؤں سے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا تھا، جی انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اور کیا کیا پوچھا تھا؟ اور کچھ نہیں، تو چلو بنا کے لے آؤ، سخت بھوک لگی ہے۔ وہ خوشی خوش برچی خانے میں چلی آئی، وہ پراٹھا بنا کے انڈے کے آملیٹ کے ساتھ وہ بڑے کمرے میں لے آئی۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ کبرا اندر آ کے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ مجھے کہا ہوتا بھیا، اس کا بنایا ہوا آملیٹ کسی کام کا نہیں ہوگا، آپ رکیں میں پھر بنا دیتی ہوں۔ نہیں کبرا، رہنے دو، آج عطیہ کے ہاتھوں کا کھا لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں بڑی تاثیر ہے، دیکھتے ہیں ذائقہ بھی ہے یا نہیں۔ کبرا نے حیران ہو کے بھائی کو دیکھا، پھر عطیہ کو، اور باہر چلی گئی۔ سلمان ناشتہ کرنے لگا۔ کوئی مزہ نہیں، سچ کہہ رہی تھی کبرا، خیر اب تو کھانا ہی پڑے گا۔ عطیہ بجھ سی گئی۔ سلمان مسکرانے لگا۔ ایک روز کہنے لگا، عطیہ کیسے حلیے میں رہتی ہو، اپنا خیال رکھا کرو، صورت دینا رب کا کام ہے، لیکن صفائی ستھرائی تو انسان کا اپنا مسئلہ ہے۔ چلو ابھی جا کے نہاؤ، صاف کپڑے پہنو، مجھے بستر پر لیٹے لیٹے روزانہ کپڑے بدلوانے ہوتے ہیں۔ اور خود شام کو اسے نئے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر خالہ نے منہ بنا لیا۔ سلو کی بیماری کی خوشی میں نیا جوڑا پہنا ہے، اتار کمبخت میرے سینے پر مونگ دلتی ہے، کمینی۔ وہ پھر کوٹری میں گھس گئی۔ کپڑے بدلنے کا جوش نہ رہا، جانے کب منیر بلا لایا۔ پھپھو سلمان ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی آئی۔ شام ڈھل چکی تھی، اس نے کمرے میں روشنی کی، کہاں رہ گئی تھی؟ سر میں درد ہو رہا ہے، گولی دے دو، ادھر دراز میں ہوگی۔ عطیہ نے سامنے دیکھا، سوجی آنکھیں سلمان کو نظر آ گئی۔ عطیہ تم روتی رہی ہو؟ جی نہیں، جھوٹ بولتی ہو، کھاؤ میری قسم۔ رکھو میں سر پر ہاتھ، میں ہاں ہاں کہو نا، آپ نے کپڑے بدلنے کو کہا، خالہ ناراض ہو گئی کہ کپڑے کیوں پہنے؟ ماں نے کہا کہ کپڑے نہ پہنو۔ کیوں؟ کس کے سوگ میں؟ میں تو زندہ ہوں، مرا تو نہیں، ادھر آؤ۔ وہ رک گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ عطیہ کے دراز بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ کنگھی کیوں نہیں کی، تیل بھی نہیں لگایا؟ وہ رونے لگی، آنسو ٹپ ٹپ اس کے دامن میں گرنے لگے۔ کیوں رو رہی ہو؟ بس ویسے ہی، ڈر کے مارے، اس نے جواب دیا۔ آئندہ مت رونا، اور سنو، لگتا ہے کھانا تمہیں کھاتا ہے، تم کھانا نہیں کھاتی، اتنی کمزور ہو، کھایا پیا کرو، میرے ساتھ ہی کھانا کھایا کرو، دیکھوں گا کیسے نہیں کھاتی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سلمان نے اس کے ہاتھ تھام لی، اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ عطیہ جی تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ عطیہ نے ایک نظر سے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ سلمان نے اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ سے اونچی کی۔ بہت پیار ہے تمہیں مجھ سے، میری زندگی کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی تم نے، بولو پیار ہے؟ عطیہ کا اقرار آنسوں کی صورت اس کے سامنے تھا۔ آپ کے بغیر میں کیسے جیتی؟ میرے نہ صحیح آپ زندہ تو رہیں، خوش تو رہیں، میں تو آپ کو خوش دیکھ کر خوش رہ لوں گی، میرا کیا ہے؟ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ سلمان ایک دم اٹھ بیٹھا، جا کر دروازہ بند کیا، اس کی طرف آیا۔ عطیہ تم اس نے عطیہ کے گھنیر بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دینا عطیہ، میں نے تم سے زیادتی کی، حسن کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، حسن تو اصل میں سیرت کا ہوتا ہے، تم تو ایک عظیم لڑکی ہو، باوفا بیوی ہو، میں نے تمہارا دامن میں کانٹے بھر دیے، پھر بھی تم نے مجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دیا، تم کتنی اچھی ہو عطیہ، کتنی اچھی، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں صرف تمہارا ہو جانے کا، صرف تمہارا۔ وہ اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رگڑ رہا تھا اور عطیہ دم بخود کھڑی تھی،
پسینہ پسینہ ہاتھ پیر سرد ہوئے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ابر رحمت تھا جو اس کی خزاں زدہ زندگی پر برس گیا۔ سلمان کے لب اس کی پریشانی پر جھکے، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اے خدا، یہ رحمتیں، یہ توجہ، یہ پیار کوئی خواب نہ ہو۔ صحت مند ہوتے سلمان سعودی عرب چلا گیا۔ ایک یورپی فرم میں اسے جاب مل گئی۔ وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تو نہیں گئی، پر جاتے جاتے وہ اس سے تنہائی میں ملا ضرور۔ عطیہ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک سے کھانا پینا، گھر کے کام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ ڈالنا۔ جی اچھا، میں تمہیں فون بھیجوں گا، ساتھ والی ماں جی، اسے استعمال کرنا سیکھ لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہاں، یہ پیسے رکھ لو، اس وقت میرے پاس اتنے ہی ہیں، جاتے ہی تمہارے لیے چیزیں اور کپڑے بھیجوں گا۔ اس سے رخصت ہو کر وہ باہر آ گیا۔ عطیہ کو خبر نہ تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلمان گھر والوں سے کچھ خوفزدہ تھا، بس اسی سبب اظہار نہ کر سکا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے عطیہ سے نفرت ہے۔ اس نے ایک دن کے لیے اسے وہ حق نہیں دیا جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے۔ عطیہ کی قسمت میں سلمان کے قرب کی چند راتیں بھولے سے آ گئی تھی، اور یہ راتیں اسی کی زشت کا سرمایہ تھی۔ ان راتوں کے بدلے اللہ نے اسے ایک نعمت بخش دی تھی جس کی موجودگی سے وہ بے خبر تھی، انجان تھی۔ سلمان چلا گیا، عطیہ کی زندگی اسی پرانے ڈگر پر چلنے لگی۔ دن بھر کولوں کی بیل کی طرح کام کرنا، رات کو سو جانا۔ وہ روزانہ سلمان کے کمرے کی صفائی کرتی، اس بستر کو پیروں تکا کرتی جہاں اس کی محبت نے سلمان کو جیت کر اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا۔ اس کے رخساروں کی زردی سرخی میں بدل جاتی، وہ گھبرا کر باہر نکل جاتی۔ وہ کمزور تھی یا بیمار، مگر اسے نہ کبھی چکر آئے تھے نہ ابکائی۔ اب صبح صبح اٹھتے ہی ابکائیاں آنے لگتی، دل کمزور ہونے لگتا، سانس روکنے لگتی، سر چکرا جاتا۔ وہ ہمت کر کے برچی خانے میں آ جاتی، کسی سے کچھ بھی نہ کہہ سکتی۔ ایک دن سب گھر والے کسی شادی میں گئے تھے، کالو اور عرفان اندر کمرے میں سوئے تھے۔ وہ ماں جی کے پاس آئی۔ کیا حال ہے بیٹی؟ ماں جی، میرا جی گھبرا رہا ہے، ذرا کچھ کھاتی ہوں تو کیا آ جاتی ہے، سر چکراتا ہے، جانے کیا ہو گیا ہے۔ ماں جی نے اس کی کلائی تھامی۔ ارے تجھے تو بخار ہے، اس لیے چکر آ رہے ہیں۔ وہ وہیں گر سی گئی۔ عطیہ، کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ تجھے خود کو سنبھالو ماں جی، میرا دل۔ ماں جی نے اپنے میاں کو پکارا۔ اجے سنتے ہو، رکشا تو پکڑ لاؤ، عطیہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ بچی جلادوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کسی دن ختم ہو جائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب فوراً بھاگے، رکشا لے آئے۔ میاں بیوی نے اسے پکڑ کر رکشے میں بٹھایا۔ ڈاکٹر خاتون نے اسے بری توجہ سے دیکھا، چیسٹ ایکس رے لکھ دیا۔ بی بی، آپ کو کب سے بخار ہے؟ جی پتہ نہیں، عطیہ نے جواب دیا۔ ماں جی، آپ جلدی سے یہ ایکس رے کرا لائیں، بخار صرف انہیں ہی نہیں ہے، ان کے بچے کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ بچے کو؟ ماں جی حیران تھی۔ ہاں، ہونے والے بچے کو۔ مریضہ پریگننٹ ہے۔ ماں جی نے عطیہ کی طرف دیکھا، اسے نظر جھکا لی۔ ایک معصوم بچے کا تصور اس کے اندر گدگدی کرنے لگا۔ اب وہ مسکرانے لگی۔ آپ ایسا کریں، انہیں میری مسز کو دکھائیں، مسز خان گائنالوجسٹ ہیں۔ ماں جی اسے دوسری طرف لے جا رہی تھیں۔ عطیہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ شرما گئے۔ اے اللہ، تیرا احسان ہے، عطیہ کے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ ڈاکٹر مسز خان نے اسے چیک کیا، اس کے لیے دوائیں تجویز کی۔ دوسرے دن ایکس رے دکھایا گیا، پھیپھڑے میں تھوڑا سا نقص تھا۔ ماں جی گھبرا گئی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے ماں جی، یہ تو معمولی سی کمی ہے، ورنہ آخری سٹیج پر پہنچی ہوئی ٹی بی کا بھی علاج ممکن ہے۔ انہیں خوش رکھا کریں، یہ سب کچھ ذہنی پریشانیوں کے سبب ہوا ہے۔ علاج پر سارے پیسے ماں جی نے از خود خرچ کیے۔ وہ سارے حالات جانتی تھی۔ سلمان نے فون پر کہا کہ عطیہ کچھ روز کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جائے۔ سب حیران تھے۔ عرفان اسے چھوڑنے گیا۔ ماں جی نے دوائیوں اور ہدایتوں کے ڈھیر اس کے ساتھ کر دیے۔ گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ صفیہ آپا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کی خاطر مدد کرنے لگی۔ تازہ مکھن، خالص دودھ، مرغیاں، سبزیاں، پھل، ہر شے اس کے سامنے ڈھیر کر دی گئی۔ عطیہ ماں بننے والی، اس کی خبر صفیہ آپا کو بھی ہوگی۔ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ دعا نے، غذا نے، محبتوں نے اپنا کام دکھایا۔ ایک ماہ رہ کر وہ گھر لوٹی تو کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ سوکھی چڑی عطیہ کی جگہ صحت مند عطیہ نے لے لی تھی۔ چہرے کے داغ دھبے مٹ گئے، رخساروں پر سرخی دوڑنے لگی، ہونٹوں گلابی ہو گئے، آنکھوں میں ممتا کا نشہ ڈولنے لگا۔ پورے 5 ماہ گزر رہے تھے، اس میں جسمانی تبدیلی آنے لگی۔ اسے دیکھ کر شک تو پہلے تھا، اب تو یقین ہو گیا۔ خالہ نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ عطیہ، میں بھی کہوں تیری ادائیں ہی نرالی ہو گئی ہیں۔ تو صفیہ کے ہاں بدمعاشی کرنے گئی تھی، بول یہ کیا کرتوت کر کے آئی ہے؟ خالہ، میں نے سب کچھ سنا ہے، یہ الزام برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم اٹھی اور خالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس کا جواب اپنے بیٹے سے لیجیے گا، وہ بتا دے گا۔ مت لے نام میرے بیٹے کا، اس نے تو کبھی تیرے منہ پر تھوکا ہی نہیں۔ ابھی فون کرتی ہوں، ضرور کیجیے اور پوچھیے اس سے۔ وہ تو پوچھ لوں گی، پر تو ابھی یہاں سے دفع ہو جا۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، جب تک وہ نہ کہے میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ممتا نے ایک بزدل اور دبی لڑکی کو جرأتیں بخش دی تھیں۔ کیسے نہیں جاتی؟ میں تیرے کرتوت فدا کے سامنے کھولوں گی۔ وہ تو ہے ہی بدھو، آپ کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلی۔ میرے بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا ظلم نہ ہوتا۔ آج آئیں تو صحیح وہ، میں ان سے بھی
گزشتہ سالوں کا حساب مانگوں گی۔ آپ نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک بیٹے نے مجھے ٹھکرایا تو اپنی بیٹی کا سہاگ قائم رکھنے کے لیے دوسرے بیٹے کے پلو سے باندھ کر ٹھوکروں میں رکھ دیا۔ اس کی نفرت نے، آپ کے رویے نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ وہ غلط رستوں پر چلتا موت کے منہ میں جا پہنچا۔ آپ نے اسے روکا ٹوکا نہ کیا، صرف میری وجہ سے کہ وہ میرا ہو کر نہ رہ جائے۔ خالہ، گرتی ہوئی عمارتوں کو بچانے کے لیے ستون کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، مگر آپ نے تو ایک پل کو بھی مجھے ہمدردی اور پیار کا حق نہ دیا۔ بھیا تو چھینا ہی تھا، شوہر کو بھی میرا نہ ہونے دیا۔ تقدیر نے اس کے پیار کا ایک پھول میری جھولی میں ڈال دیا تو آپ اسے گناہ کہنے لگیں۔ آپ کو ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ فدا بھائی جانے کہاں سے آ گئے، کس نے تم سے ایسا کہا ہے؟ عطیہ رونے لگی۔ فدا نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو پونچھے۔ خالہ، ماں جی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، غضب خدا کا۔ میری بہن ٹی بی جیسے مہلک مرض کا شکار ہونے کو تھی اور میں انجان تھا۔ عطیہ کو آرام کی ضرورت ہے اور آج سے یہ گھر کا کام نہیں کرے گی۔ اس کی دعائیں آپ پر بھاری ہوں تو ہوں، مجھ پر نہیں ہیں۔ چلو عطیہ میرے کمرے میں۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آئے۔ 1.5-2 ماہ کے مسلسل علاج و آرام نے اسے نکھار دیا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ فدا بھائی کی تاکید کے باوجود کام میں مگن رہتی، بھر بالٹیاں پانی لا کر فرش دھوتی، کمرے صاف کرتی، کبھی کھانا بنا لیتی۔ گھر میں سب کو چپ لگی تھی، کوئی سلمان کو فون کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ انہی دنوں سلمان اور احسان بھائی کا کوئی ملنے والا آیا تو انہوں نے اس سے کافی سامان بھجوایا، انگوٹھیاں، بندے، جاپانی سوٹ، بڑھیا صابن، پرفیوم، کئی چیزیں۔ سامان پر پرچیاں لگی تھی۔ یہ سامان زہرا بھابی کے لیے ہے، سغرا کے لیے، خالو کے لیے، فدا بھائی کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ عطیہ ایک کونے میں بیٹھی دیکھتی رہی۔ جب بھی کبرا کو کوئی چیز سوٹ کیس سے نکالتی، عطیہ کا دل دھڑک اٹھتا، یقیناً یہ سوٹ میرا ہوگا۔ سغرا پرچی پڑھتی، کبرا بی بی کے لیے۔ وہ مایوس ہو جاتی، بعض چیزوں کی نہیں یاد رہ جانے کی تھی تو گویا وہ سلمان کو یاد ہی نہ رہی تھی، دل میں ہوتی تو یاد رہتی تو وہ سلمان کو وہ پیار بھری باتیں، چند راتوں کی وہ ملاقاتیں، وہ سب کیا تھا؟ بیوقوف اس نے خود کو مخاطب کیا۔ وہ تو ایک جذبہ، ضرورت تھا، اور ضرورت انسان کو جھکا دیتی ہے۔ وہ تو ایک مرد کی فطرت ہے، ضرورت تھی۔ تم اس کی تنہائیوں میں داخل ہو گئی تھی، ضرورت کے ہاتھوں مجبور۔ وہ تم سے دامن نہ بچا سکا۔ اس رات مدت بعد وہ پھر روتی رہی۔ صبح فدا بھائی نے اسے بلا بھیجا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا بات ہے عطیہ؟ کچھ نہیں، مجھے پتا ہے تو کیوں اداس ہے۔ سلمان تیرے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا رے پگلی، مت رو، تیرا تحفہ میرے پاس ہے۔ سلمان نے تیرا ویزا بھیجا ہے۔ ویزا؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا ویزا؟ 2 دن میں پاسپورٹ بنوا کر تجھے روانہ کر رہا ہوں۔ ماں جی نے شاید فون پر اسے خوشخبری دی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس وقت سے وہ بے چین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ فدا بھائی، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا بچہ دنیا میں پہلی سانس لے تو اس کے سر پر باپ کا محبت بھرا ہاتھ ضرور ہو۔ عطیہ میری بیوی ہے، ایسے وقت میں اسے میری ضرورت ہے، سب سے زیادہ ہوگی۔ عطیہ ہماری خوشی کے بے ہوش ہونے لگی۔ جدہ ایئرپورٹ پر سلمان اسے پہلی نظر میں پہچان چکا تھا، لیکن عطیہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے سوٹ میں ہلکا سا دوپٹہ سینے پر اوڑھے، کسی میک اپ کے بنا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سلمان ایک نظر اسے دیکھا، پھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ سلمان گھبرا کے اس نے پکارا۔ سلمان نے حیران ہو کے اسے دیکھا، لمحہ بھر بعد پہچان کے سائے واضح ہوئے۔ عطیہ، یہ تم ہو؟ تم یعنی میری عطیہ؟ اس کی نظریں جھک گئی، اس سے بے خبر کہ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ سلمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جنگلہ پار کر کے اس کے قریب آ گئی، ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھائے وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہ پایا۔ وہ شرمندہ سا تھا۔ ماں جی نے بتایا تھا تمہارے بارے میں، اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو گے تو پہچان بھی نہ پاؤ گے۔ میں نے سوچا ایک ننھے وجود نے تمہیں اور بھی کمزور کر دیا ہوگا۔ یقین مانو میں کسی ہڈیوں کے ڈھانچے کی تلاش میں تھا، خبر نہ تھی کہ… عطیہ مسکرائی۔ اس نے ایک گاڑی کے پاس رک کر اسے دیکھا۔ یہ نئی گاڑی میں نے صرف تمہارے لیے خریدی ہے عطیہ، صرف تمہارے لیے۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عطیہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے عطیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے سوچا تھا عطیہ، اپنے پیار کی بارش سے تمہارا تن من بھگو دوں گا، تر و تازہ کر دوں گا تمہیں، پر تمہارے لیے تو چند چھینٹے ہی کافی رہے۔ لڑکی ہونا بھی حسن ہے۔ میں صورت کی چاہ میں تم سے دور نکل گیا، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کے اجالے سیرت کے منت ہوتے ہیں، پچھلی زندگی کو خواب سمجھ کر بھلا دینا۔ عطیہ، قسم پیدا کرنے والے کی اپنی ہر خطا کی سزا میں تمہیں وہ محبت دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اپنے مجرم کی خطائیں ہو سکے تو معاف کر دینا۔ سنا ہے کہ معاف کر دینے سے اپنے دل کو سکون مل جاتا ہے اور مجرم پر احسان کا بھاری بوجھ آن پڑتا ہے۔ میں تمہارے احسان کے بوجھ تلے بھی سکون محسوس کروں گا۔ سلمان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عطیہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ معافی کے قابل تو نہیں، پر کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ عطیہ نے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی محرومیوں کی جھلک تھی۔ سلمان صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، مرتے دم تک آپ کا ساتھ نبھانا ہے، لیکن میرے زخم پر
میرے دل پر جو زخم آپ کے رویوں اور آپ کی نفرت نے لگائے ہیں انہیں بھرنے میں وقت لگے گا، شاید وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دل سے معاف بھی کر دوں، مگر ابھی میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے آپ کو صحیح راہ دکھائی ہے، آپ کو اپنی بیوی کی اہمیت اور قدر معلوم ہو گئی ہے، میرے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ سلمان کا دل کٹ کر رہ گیا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ بے زبان سمجھتا تھا اس کے اندر کتنا ضبط اور کتنی انا تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا بلکہ اپنی باقی تمام زندگی عطیہ کی ان زخموں کو بھرنے اور اسے اس کا جائز حق اور خوشیاں دینے میں گزار دے گا۔ تو کیا تم مجھے ابھی کے لیے معافی دے سکتی ہو؟ سلمان اپنے دل کا سکون اس کے لفظوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ معافی تو گناہوں کی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی بھول تھی، ایک چھوٹی سی بھول۔ اور سلمان، بعض لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں، دل کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کی خطائیں بھی بھلی لگتی ہیں۔ سلمان کی آنکھوں میں محبت اور تشکر کے جذبات تھے۔ عطیہ دیکھتی رہ گئی، خلوص و محبت کی روشنی نے اس کے تن من میں اجالا بھر دیا، آج اس کا صبر اس کی دائمی خوشیوں کا باعث بنا تھا۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔